تھا. بھٹو تو ایک بیچ میں نکل کے آئے تھے. بھٹو کے پیچھے جو طاقت تھی وہ لوگ بھول جاتے ہیں اسٹوڈنٹ سے. لاسٹ الیکشن میں فیبرری کے الیکشن میں اٹ واز اے ریولیوشن تھرو بیلٹ باکس. وہ تو انہوں نے روک دیا تھا. آئی ایم وٹنس ٹو دیٹ. پنجاب میں لوگوں نے باوجود اس کے کہ یعنی نہ اس کو پی ٹی آئی کو اجازت دی گئی تھی نہ ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے تھے, لوگوں نے سے پوچھ کے دے ووٹڈ فار اٹ. تو دے بیسیکلی ابھی جو آپ کو سختیاں نظر آ رہی ہیں اٹس اے سائن آف ویکنیس ناٹ ان اسٹرینتھ. اچھا جو بھی ہے عمران خان ان جیل از مچ مور پاورفل دین اینی پولیٹیکل لیڈر ان دس کنٹری. ہیلو السلام علیکم. بہت ہی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایک دفعہ پھر دی لیجنڈ ہم سیلف, یہ پہلے شخص ہیں جو ہماری ہیرو سیریز ہوئی تو ہیرو ان فلیش اینڈ بلڈ ہمارے ساتھ ہیں. اس میں رائٹر, پولیٹیکل اینالسٹ, لیجنڈ اینڈ ناؤ پاکستانی ہیرو زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ایکچولی آپ نے مجھے ہیرو بنا دیا, حالانکہ شاید اتنی جلدی ڈیزرو نہیں کرتا ہوں میں. سر not to call you old, you are fitter than me. نہیں, اور کتنا nothing to do with age and a lot more has to be done actually. یہ میں کہہ رہا تھا. آپ کی اگر ہم چلیں اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کو بھی انکلوڈ کر لیں تو 50 سے تو قریب سال ہو گئے ہیں. بالکل. تو اور کتنا سر, اور کتنا ویٹ کرتے ہیں؟ ہاں صحیح ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں ابھی کبھی کبھی جو ہوتا ہے نا انسان بیٹھا اور سوچتا ہے, تو دیٹ واز probably دا بیسٹ پیریڈ آف مائی لائف. اس میں ایک جس کو کہتے ہیں نا تبدیلی کی خواہش بھی تھی, اسٹرگل بھی تھی, جیل بھی جانا ہوتا تھا, تو حالات بھی بہت سخت تھے. تو ایک ہوتا ہے جیسے کہ یعنی آپ کو ضروری تھا کہ وہ ایکسپیرئنس بھی, اگر وہ ایکسپیرئنس نہ ہوتا تو آپ کی جو باقی چیزیں ہیں لکھنے کا بھی اس میں وہ نہیں آ سکتی چیزیں. میرے خیال سے وہی بیسٹ ہوتا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا زوران ممدانی جیتے, نیو یارک میں میئر بن گئے, بڑھیا. تو ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ رو رہے ہیں ٹویٹر پر, بول رہے ہیں ہماری زندگی میں پہلی دفعہ ایسا لگا ہے کہ کسی کاز کے لیے ہم نے کسی کو سپورٹ کیا اور وہ جیت گیا. آئی تھنک وہ پالیٹکس میں نا اس طرح کی اسمال وکٹریز بہت ضروری ہیں, بلکہ بہت بڑی وکٹری ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو صورتحال ہے امریکہ میں, خاص طور پہ جو سیاست ہے, جتنی پولرائزیشن ہے, تو اس میں اس قسم کی جو وکٹری ہے وہ تو بالکل حالات کو تبدیل کر دیتی ہے. اس میں ایک ہوپ دے دیتی ہے. پہلے لگتا ہے کہ بالکل ہی کوئی نہیں ہے, بس ایک فیشزم تو ایک ڈیولپ ہو رہی ہے امریکہ میں, پھر اسلاموفوبیا بھی ہے, پھر اینٹی سیمیٹزم بھی جو ہے, وہ سب کچھ ہے وہاں پہ. تو اس میں ایک ایسا شخص جس نے ایک لحاظ سے تبدیلی کی نعرہ لگایا ہے, اور تب اس میں جو ووٹ پڑے ہیں وہ تو ریمارکیبل ٹرن اراؤنڈ. اور کتنے 8 مہینے میں ہی یعنی he entered the race I think probably in February this year. like a 2-3% chance. 1% پہ شروع کیا تھا, 1% پہ, اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ ایک ہے, اگر فرض کیجیے کوئی لیڈرشپ ایسی ہو تو تبدیلی کا مطلب ہم سب سے ایک ہی بات لیتے ہیں کہ پوری ایک سماج تبدیل ہوگا. نہیں, یہ اس قسم کے جو اقدامات ہوتے ہیں جس میں ایک شعور بھی آتا ہے, وہ میرے خیال بہت ضروری ہے. اس کو پاکستان پہ لانے سے پہلے کیا ہم بھی جو اگر کوئی سمجھے زوران کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کوئی ایسا ہمارے یہاں آ جائے, ہمیں لگتا ہے کہ آئسولیشن میں کوئی پیدا ہو جائے مسیحا, بٹ یو فیل کہ وہ انفراسٹرکچر ہمارے لیے لیکنگ ہے. برنی سینڈرز نے جو 12 سال سیاست کی, آئی تھنک اس نے ایک گراؤنڈ سویل بنایا جس کا زوران کو فائدہ ہوا. پھر زوران پہلے ٹریڈ یونینز, نیو یارک ٹیکسی ڈرائیورز کی ایسوسیشن میں پروٹیسٹ کر کے کانگریس مین نہیں, وہ جو لوور لیول ہوتا ہے وہاں سے ہو کر ادھر آئے ہیں, پولیٹیکل انفراسٹرکچر بنا کر اسٹیٹ اسمبلی کے ممبر بنا. ہاں, ہی کوڈ بیکم زوران, بٹ کیونکہ ہمارے پاس وہ نرسری نہیں ہے, وہ پولیٹیکل یونین نہیں ہے, وہ اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہے, وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, تو اس طرح کوئی ڈیولپ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں دونوں چیز ہے, یہ صحیح بات ہے. جب ہم سے ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ فروری سے اس نے جب سے اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں, جب سے اس نے میئر شپ کے لیے جو ہے وہ اپنا شروع کی تھی کیمپین. لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ میں جو ہے ایک پوری اسٹرگل بھی رہی ہے. یو آر رائٹ ایکچولی کہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ جو اس نے بیٹھا تھا اس نے بہت تبدیلی لائی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ حالات ہیں ایسے, یعنی اگر دیکھا جائے تو ہر جگہ ہوتے ہیں حالات, لیکن اس وقت نیو یارک جو ہے اگر دیکھیں تو ایک لحاظ سے
यानी इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ अमेरिका, जहाँ पे एक देखा जाए तो इसे इट हैज़ बीन अ मेल्टिंग पॉट फॉर मेनी सेंचुरीज इन फैक्ट। और उसमें जो है जब एक शख्स जब उठता है तो उसमें जो है उसने उन चीज़ को, एक होता है कि एक हालात को समझने वाली बात है, और उसमें जो इश्यूज़ हैं इसने इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की है। और असल बात यही आती है कि उसने नारे सिर्फ नहीं लगाए, इश्यूज़ जो थे जो कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोगों के जो आम जिंदगी में जो असरअंदाज हो रही थी उसको उठाया उसने, उस पर मोबिलाइजेशन की। फिर उसके बाद एक और उसकी जो बड़ाई है, मैं समझता हूँ कि कम उसमें मिलती है। बाद लोग तो सिर्फ वो अपने लोकल पॉलिटिक्स में या वो इसी चीज़ में फंस जाते हैं। उसने उसका बहुत ही ब्रॉड एक रहा है विजन। और एक और सबसे जो बड़ी बात है, ही वॉज नॉट अपोलोजेटिक अबाउट एनीथिंग, यानी जो उसने स्टैंड लिया बड़ी बात थी। उसके ऊपर जो है अमेरिका में अपना आप को सोशलिस्ट कहना तो वो बड़ा एक अजीब सी बात है, क्योंकि उनके जहनों में सोशलिज्म का एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो पुराना जो है वो आता है। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरी बात ये थी कि उसने जो गाज़ा के मसले पे जो स्टैंड लिया, ही नेवर बैक्ड आउट फ्रॉम दैट। उसके साथ साथ जो है जो उस पर यानी जो उसने यानी एफोर्डेबिलिटी के जो नारा लगाया, एक कॉमन आदमी को टच करती है, लेकिन उसने फिर एक उसके सामने बार बार जो जिस चीज़ की बात करता था उसके सामने कोई प्रोग्राम भी है। उसके मुतालिक ये कहा जाता है कि इन एक्सपीरियंस है, लेकिन इन एक्सपीरियंस क्या चीज़ होती है? अगर आपके पास आइडिया है, अगर आप यू हैव अ गुड टीम। तो तीसरी बात मेरे ख्याल सबसे बड़ी बात है कि यंग जनरेशन, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन यंग जनरेशन एंड द ओल्ड वन। और वो नज़र आ गया इसमें भी, और हमने दुनिया में दूसरी जगहों पे यही चीज़ देखी है। श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, रिसेंट हिस्ट्री में तो ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। ये अभी हम जब डिस्कस भी कर रहे थे, ख्वाजा साहब अभी आए हुए थे, वो जब करंट सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे थे, कह रहे थे अब एक्सेप्ट कर लें यही है। आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ मिसिंग, कि क्योंकि PMLN यंग लोगों से अब कनेक्ट ही नहीं कर पाती, बिकॉज उनका बयानिया ये है कि अब यही है, मान लो अब है फौज, रियलिटी है, होपफुल नहीं है, ड्रीम नहीं है, आप क्या दिखा रहे हो फ्यूचर, देयर इज़ नो विजन फॉर दैट। वी हैव टू गो बैक होपिंग कि पाकिस्तान में भी इस तरह की सियासत हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पर्सनली क्या सही किया, क्या गलत किया, आप भी बोल चुके हैं, मैं भी बोल चुका हूँ। बट वो जो एक PPP का प्रोग्राम था, मैं हमारे अली जान के साथ था, ही सेड PPP's ओरिजिनल प्रोग्राम वाज लेफ्ट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, मतलब वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान से भी ज़्यादा रेडिकल था। तो अपार्ट फ्रॉम जुल्फ़िकार अली भुट्टो हिमसेल्फ और वट एवर ही डिड आफ्टर कमिंग टू पावर, जो PPP की पूरी इंटेलिजेंसिया थी, जो पूरी मूवमेंट थी, आपको लगता है कि वो वाकई एक रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स थी? देखिए, अब वो एक लिहाज से मेरा फर्स्ट हैंड तजुर्बा भी था, वही पीरियड था जब भी मैं भी ये भी खाया आपने? NSF के जो है उस वक्त जब मूवमेंट चली थी 68 की, आई वॉज वन ऑफ द लीडर्स। लगता नहीं है लोग अपने पहला प्यार याद करते हैं, जियाले याद कर, मेरा पहला अरेस्ट वो तो साल था। जो भुट्टो की बात की उसने, देखें एक और चीज़ भी होती है, भुट्टो अंडरस्टूड जो डायनेमिक्स उस वक्त की थी, उस वक्त वही हालत थी चेंज की। मुझे याद है कि बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि एनी पीपल वांटेड चेंज। अच्छा, उसमें उसने एक लिहाज से जो थी सबसे बड़ी उसकी एक जिसको कह रहे हैं एक बड़ाई कह लें, या उसको जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थी, या उसको एक सोसाइटी को समझने के, तो उसने उसको पता था कि ये चीज़ें तब्दील आ रही हैं। फिर उसके बाद देखें एक और बात भी है, किसी चीज़ को भी आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। जो लीडर भी पैदा होते हैं ना, वो खुद ब खुद कहीं से नहीं नमूदार होते हैं। इट ऑल्सो एक्चुअली जो उसको बनाते हैं या इस किस्म के लोग उभर के भी आते हैं, उसमें बहुत बड़ा असर जो है एनवायरनमेंट का और उस वक्त के जो हालात होते हैं उसमें। उस वक्त तो पूरी दुनिया में अगर आप देखें, इट्स वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। यानी वियतनाम की वॉर चल रही थी, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं थी। अगर लोग उसको देखते हैं, उस ज़माने में जो पूरी मतलब इसमें यूरोप में, उसके अलावा जो है लैटिन अमेरिका में, इवन अमेरिका में वियतनाम जंग के ख़िलाफ़ कैंपसेस में जो कुछ हो रहा था, तो एक लिहाज से एक द इंटायर वर्ल्ड वाज इन अपहीवल। यानी अगर तो उसमें उसका भी असर पाकिस्तान पे भी था।
تو وہ ساری چیزیں جیسے ہم نہ لگاتے ہیں ہم پاکستان کو میکسیکو بنا دیں گے، یا پاکستان کو جو اس زمانے میں میکسیکو میں بہت زبردست تحریک چل رہی تھی دنیا میں ہر جگہ. تو بھٹو کی بات یہی تھی جسے میں اگر تھوڑا سا موازنہ کروں، پاپولسٹ تھے وہ بھی یقینی طور پہ، لیکن پاپولسٹ کے ساتھ ساتھ جو ایک بھٹو اور عمران خان میں کوئی ایسے مجھ سے پوچھتا ہے فرق کیا تھا، تو بھٹو میں ٹھیک ہے ایک کرزما بھی تھا، ایک شخصیت کا بھی رول تھا، لیکن شخصیت زیادہ جو اس کی یعنی ایک لحاظ سے سپورٹ بیس تھی وہ پروگرام پہ تھی. یعنی جو اس کا پروگرام تھا سوشلسٹ پروگرام جو تھا، یعنی ایک بہت واضح پروگرام دیا تھا اس نے، کوئی ایسی صرف پاپولسٹ نعرے نہیں تھے اس کے پاس. وہ الگ بات ہے کہ اس کو آپ اس پرسپیکٹو میں جا کے دیکھیں تو کتنی کامیاب ہوتی یا نہیں ہوتی، دیٹس اے ٹوٹل ڈفرینٹ تھنگ. کہ جس نے یعنی پورے، میں اس کو کس طرح کبھی میں اس پہ بھی ایک لکھنا شروع کیا ہے، دیکھیں یعنی فرام دا یہ 68 سے لے کے جو ہے نا، تو وہ ایک بہت یعنی اٹ واز سم تھنگ ایکچولی پاکستان میں ایسا اپہیول میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اس میں سے بھٹو بھی اس زمانے میں جو ہے ہی روڈ آن دا، یہ جو ہے اس وقت موومنٹ جو چلی تھی اسٹوڈنٹس کی، ورکرس کی، ٹریڈ یونینس وقت اتنی اسٹرانگ تھیں کہ حد نہیں، اسٹوڈنٹ یونین اتنی اسٹرانگ تھی. پھر ڈونٹ فارگیٹ اباؤٹ ایسٹ پاکستان بھی ہمارے ساتھ تھا اس وقت، وہاں کا بھی اثر یہاں پہ پڑ رہا تھا سارا. عوامی لیگ اور پی 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 کا اگر آپ مینیفیسٹو کمپیئر کریں تو اٹس ویری سملر. ٹھیک ہے وہ آف کورس یونیک وتھ بنگالی پرسپیکٹو. نہیں، وہاں پہ جو نیشنل عوامی پارٹی تھی بھاشانی گروپ کی، وہ ایک پورا ایک لیفٹ کا ایک وہ آیا ہوا تھا پوری دنیا میں وہاں جو یہ. سو اف یو آر ٹو مے بی ڈریم کہ ہم نے دیکھا ہے 10 سال بعد آمرانہ دور کے کچھ عوام کی بھی بس ہو جاتی ہے پاکستانیوں میں بہت برداشت ہے، بٹ 10 سال سیمس ٹو بی آر مور اور لیس بس. اگر تو ہم یہ کچھ ریولیوشنری پالیٹکس لانا چاہتے ہیں، اف وی آر ٹو گو بیک ٹو یور اسٹوڈنٹ ڈیز، واٹ میزمرائزڈ یو، واٹ واز اٹ اباؤٹ؟ واز اٹ دا بلیف کہ واقعی کچھ بدل سکتا ہے؟ واز اٹ اسپیسیفکلی دا پروگرام؟ وہ بہت زیادہ بلیف تھے. مطلب میں مجھے ابھی ذہن میں آتا ہے کہ اٹ واز ناٹ جسٹ رومانٹسزم جیسے ہوتا ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آپ نے ریڈیکل کی، وی ریئلی بلیو کہ چینج آئے گی. اور صرف اسٹوڈنٹ تک نہیں تھی، بلکہ اس میں دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے الائنس جو بن رہے تھے، الائنس سے مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین، اسٹوڈنٹ جیسے NSF تھی، اور ایک دو اس قسم کی لیفٹ آرگنائزیشن تھیں، ٹریڈ یونینس تھیں. تو ایک لحاظ سے ایک جو کہتے ہیں نا کہ مے بی ایکچولی دیر واز نو پرٹیکولر لیڈر جو کہ اس کو چلا رہا تھا. بھٹو تو ایک بیچ میں نکل کے آئے تھے. بھٹو کے پیچھے جو طاقت تھی وہ لوگ بھول جاتے ہیں اسٹوڈنٹ سے. یعنی جب پہلی دفعہ کراچی استعفیٰ دے کے آئے تو نو بڈی یعنی وڈ میٹ بھٹو، جو پہلے وہ اتنے زیادہ تھے، وہ NSF کے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے ان کو لے کے آئے. سب سے پہلا جو ہے جلسہ کیا تھا ڈا میڈیکل کالج میں. ڈا میڈیکل کالج اس وقت جو ہے گڑھ ہوتا تھا ہمارا. تو میں تو اس وقت نہیں آیا تھا، میں اس کے بعد آیا تھا یونیورسٹی میں. میں تو 68 سے میری اس میں شامل ہوا تھا، لیکن 67 کی بات تھی جب بھٹو کو اس طرح سے وہ جو ہے لیا گیا. تو یہ ایک چیز تھی جس نے یعنی، تو میں خیال وہی ہے کہ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ایک لمبا تجزیہ الگ ہے وہ کہ واٹ ہیپن لیٹر، دیٹس اے ٹوٹل ڈفرینٹ تھنگ. بٹ لوگوں میں چینج کا بہت زیادہ تھا اور چینج لگ رہا تھا کہ آئے گا. خالی اس میں ایک ضرور بات ہو جاتی ہے کہ جو ہے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو جاتی ہے. بٹ آپ کو وہ کہ آپ نے کچھ ہوپ تو بیچنی ہے، یا آپ فیئر بیچو، یا آپ ٹرمپ فیئر بیچتا ہے، یا آپ ہوپ بیچو. میں بہت تنقید کرتا ہوں عمران خان کی، بٹ دی اونلی کوالٹی دیٹ آئی انوی از دا ڈیلوژنل سیلف بلیف، بیکاز ہی کمز آف ایز کہ ہاں یہ ہوگا، کل گورنر ہاؤس کی دیواریں گریں گی اور یہ یونیورسٹی ہوگی. آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ نہیں ہوگا، لیکن جو بچہ دیکھتا ہے وہ بولتا ہے میں کل گورنر ہاؤس میں کھڑا ہوں گا، چائے پی رہا ہوں گا. اینڈ دیٹ سارٹ آف ہیز پاور ان پالیٹکس. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیں اس وقت جو لوگ، اس وقت بھی تبدیلی کی ہے، مطلب ڈائنامک جو اس وقت آپ پاکستانی سوسائٹی کو دیکھیں، آپ کی ایک بہت بڑی ہے ینگ جو ہے پاپولیشن ہے، ان کی اویئرنیس بھی زیادہ ہے، ان کا ایکسپوجر بھی زیادہ ہے، اور ان کو جو ہے جو ایکسیس ہیں جو انفارمیشن کے وہ بہت زیادہ ہیں جو کہ پہلے تھے. اب تو ہر چیز جو ہے لوگوں کے اس فون کے میں جو ہے وہ ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون بھی ہے. تو یہ ایک لحاظ سے تو عمران خان کی اس وقت جو مقبولیت ہے، میرا خیال یہ کہ میں اس کو کمپیئر اگر کروں بھٹو کے ساتھ، تو
بھٹو کی بہت بڑی پاپولیرٹی تھی، لیکن عمران خان کی جو تھی ہے اس میں اکراس دا بورڈ ہے. یعنی بھٹو کے اگر دیکھا ہے ابھی بھی آپ کو جو ایلیٹ یہاں پہ سیکشن ملے گا اسلام آباد میں پرانے جیسے بھٹو کو ابھی تک جو ہے بہت زیادہ یعنی نفرت کرتے ہیں. نفرت کی وجہ ان کی دوسری تھی کہ دیکھو نا ہمارے ان کو نوکروں کو جو ہے اس نے وہ کر دیا، خراب کر دیا، دیٹ کائنڈ آف ایسی دے دیے نوکروں کو. یعنی ہی واز ہیٹڈ بائی دا اپر کلاس جو اپنے آپ کو ایرسٹوکریسی کہتے ہیں، حالانکہ ہی آلسو کیم فرام ایرسٹوکریسی اس میں سے. لیکن عمران کی اگر عجیب دیکھی جائے اٹ از ناٹ دیٹ مچ آف آن اینی پروگرام، بلکہ ایک اس نے تبدیلی کی جو نعرہ لگایا نا بذات خود ایک کیٹالسٹ بن گیا ہوا. یعنی لوگ وہی کہتے ہیں جب آپ کے پاس ہو، آپ کے پاس یعنی ایک لحاظ سے حالات ایسے ہوں تو ایک آدمی کھڑا ہو کے جو ہے آپ سے دوسری بات کر رہا ہے جو اسٹیٹسکو کی پالیٹکس کر رہے ہیں. حالانکہ عمران خان کی جو 3 سال تک اگر اس کو دیکھا جائے تو بہت مختلف نہیں تھے جو کہ دوسری تھی، بٹ ویری سلوگن آف دیٹ. اچھا دوسری بات یہ کہ اس میں پھر ایک اور مکس ہو جاتا ہے ہیرو یا ورشپ، یہ وہ بھی آ جاتے ہیں، کلٹ فالوئنگ بھی آ جاتی ہے. لیکن اکراس دا بورڈ اس کی سپورٹ ہے، یہ تو ماننا پڑے گا کہ یعنی آپ کو اپر کلاس میں بھی بے تحاشا سپورٹ مل جاتی ہے اس کی، اس کو جو ہے جو مڈل کلاس میں بھی ہے، اچھا لوور کلاس تک میں بھی. میں دور دار اگر کہیں جاتا بھی ہوں تو اس میں سپورٹ ہے اس کی. تو یہ تو فنامنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کی سپورٹ کو صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یعنی ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس کیا ہے فلانا مکس آف، ٹھیک ہے، دیر از نو پروگرام ایز سچ، بٹ بیسیکلی فار اے کامن پرسن اس میں لگتا ہے کہ ایون وہ کسی چیز سے یعنی خواہش جو ہوتی ہے کہ تبدیلی کی، وہ اس میں سے جو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کلاس بیس پالیٹکس تو ان کی ہے نہیں، تو اکراس کلاس تو اوبویسلی ہوگی، بیکاز کلاس کی تو وہ کوئی بات ایسا کرتے نہیں ہیں. آئی تھنک اسلامک ٹچ ان کا ایک بہت بڑا ایج ہے، اس سے ان کو بہت سپورٹ مل جاتا ہے. مطلب ایک جو ہیرو ورشپ والی بات ہے آپ کی ٹھیک ہے، بیکاز فیمنسٹ بھی سپورٹ کرتے ہیں، کمال ہے، جب کہ ان کی آپ باتیں سنیں. اور جو کنزرویٹیوز ہوتے ہیں جو فیمنسٹ سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ ہے یہ دیکھیں ایک اور بات بھی ہے، ایک سوسائٹی کے اندر ایک لحاظ سے ڈسگسٹ کہہ لیں یا ایک ان کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ ڈیولپ ہو گئے جو لوگ حکومت کرتے رہے. وہ اصل فیکٹر جو ہے اس میں یہ آتی ہے کہ پیپل ہیو فیڈ اپ ود جو ہے ایک لحاظ سے وہ لگتا ہے نا جیسے 20-25-30 سال سے آپ سیاست کو ایک ہی دیکھیں. اچھا حالانکہ عمران خان خود آرمی کی سپورٹ انہوں نے لی تھی، لیکن یہ کہ صرف اس کا نعرہ جو ہے کہ آرمی کے خلاف ہے، تو ہی واز سپوز ٹو بی این اسٹیبلشمنٹ ایز ویل. ابھی جو آج کل جو ہے جو لوگ اس کو جو دیکھتے ہیں تو اب آپ پہ منحصر ہے نا آپ کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ جو جیسے آپ نے مثال دی کہ مذہبی مڈل کلاس، تو وہ ان کو عمران خان میں کچھ نظر آتا ہے، آپ کو لبرلس میں بھی کچھ نظر آتا ہے، یا جو ہے اس میں جو اس پہ کیا کہتے ہیں جیسے کے پی میں، مطلب اگر دیکھا ہے تو کے پی کی سیاست تبدیل ہو گئی ہے. جو نیشنلسٹ جو تھے پشتون نیشنلسٹ، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ پٹھانوں کا لیڈر ہے. تو مسئلہ یہ کہ ہی ہیز سپورٹ بیس ایوری سیکشن آف سوسائٹی، بیکاز اس کی جو اپنی تقریر میں یا اپنی وہ چیز تھی وہ اس میں ہر ایک کی جھلک نظر آتی ہے. اب پیپل اچھا آپ زیادہ لوگوں سے بات کریں تو کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے کوئی پروگرام نہیں ہے، بٹ ان سے اچھا ہے. دیٹ از اے پیٹ، وہ جو ہے ایک وہ بن کے آتی ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں پاپولزم انڈینائبل ہے. فوج کو تو یہ لگتا ہے نا کہ بس ڈنڈے مارو جیل ڈالو ٹھیک ہو جائے گا. اگر کوئی واقعی لیٹس سے ریولوشنری پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں یا سیاست کرنا چاہتا ہے، ایک چینج کی ایپیٹائٹ تو ہے. آپ کیا لگتا ہے لیفٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح ایک پروگرام لائے جو پاپولر بھی ہو، جس طرح زوران نیو یارک میں کر سکیں؟ پاکستان میں لیفٹ کچھ کر سکتا ہے ایسا؟ دیکھیے تھوڑا سی ہمارا ایک پرابلم ہے، اور جس کو میں نے مطلب خود اپنے ایکسپیرینس بھی سنا، ہم لوگ سب ایک وقت میں ہو گئے تھے کہ ایک ہوتا ہے نا جیسے کہ آپ یعنی ہم انقلاب لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے انقلاب آنا چاہیے، لیکن آپ کو جو ہے وہ جو حالات ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو موبلائز کرنے والی بات ہوتی ہے. جو ممدانی کی آپ نے جو بات کی اسی کو آپ تھوڑا سا اپلائی کرتے ہیں کہ اس کی پوری جو ہے ہی اسٹارٹیڈ فرام دا جو گراس روٹ لیول پہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہاں سے شروع کیا نا اس نے.
اس کے بعد پھر آپ موبلائز کر کے پھر اس کو اور چیزوں پہ بھی لے جاتے ہیں. ہماری جو ابھی بھی لیفٹ کا اچھے لوگ بہت ہیں، لیکن ایک تھوڑی سی اس میں آتی ہے چیز کہ سلوگن مانگرنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے میں بعض دفعہ ان کے لٹریچر دیکھتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں یار کہ 40 سال میں وہی لٹریچر، وہی فریز، وہی ریٹرکس اگر ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں سے بہت دور ہیں. مطلب یہ کہ جیسے سامراج کی بات ہے تو اس کو تھوڑا سا چیزیں تبدیل ہوئی، اس کی انٹرپریٹیشن بھی آپ کو کرنی پڑے گی نا. اچھا آپ شروع وہاں سے نہیں کر سکتے ہیں. ایک عام آدمی پر جب آتے ہیں تو ان کا آپ لوگوں کو اپنے جو ان کے اپنے مسائل ہیں جب تک آپ ان کے ساتھ ٹچ نہیں کریں گے، آپ جا کے ان کو سبق مارکسزم کا پڑھا کے جو نہیں سمجھیں گے کہ وہ انقلاب لے کے آ جائیں گے، وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہے کہ ایک لنکس ود دا پیپل، جب تک یہ نہیں ہوگا. اور یہ اصل میں ہو سکتا ہے یہ اگر فرض کیجیے، اور اتنے سارے مسائل ہیں پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو اس میں اگر دیکھیں سچویشن اتنی وولٹائل لگتی ہے بعض دفعہ کہ کون سے ایسا مسئلہ ہے نہیں ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. یہاں پہ غربت ہے، یہاں پہ جو مہنگائی بھی ایک وقت میں 35% تک بڑھ گئی تھی، یا اس کا انپلائمنٹ ہے. تو یہ ساری چیز جو ہے وہ ایک لاوت ہے. تو اب دیکھیں نا کیا ہوا تھا، یہ رضوی کی جو سعد رضوی وغیرہ جو ٹائپ کے لیے ہے، انہوں نے کیا کیا، یعنی انہوں نے ایسی قسم کا کیا نا. تو ایک ہوتا ہے کہ ان کی جو بلائنڈ فالوئنگ جو تھی وہ ایک چیزوں کے آگے انہوں نے اس کو سجایا کہ یہ تبدیل، تو ایک اس کو تو ایک کہہ سکتے ہیں کہ افیم کھلا دی لوگوں کو کہ جو آپ کا یہ ہے، مطلب آپ کے مسائل کا حل یہ ہے سارا. تو اس میں جو ہے لیکن لیفٹ کے ہم اس کو اس طرح سے کیٹیگرائز نہیں کریں. میں لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ تم اپنے اس کے برانڈ لگا کے جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں کر سکتے ہو، بلکہ اصل بات یہ آتی ہے کہ آپ سیاست کو کس طرف لے کے جاتے ہیں. یو نیڈ ٹو موبلائز پبلک، یو نیڈ ٹو موبلائز. اب ٹھیک ہے ہماری جڑیں جو ہیں وہ اچھا لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ورکنگ کلاس کا کانسیپٹ بہت تبدیل ہوا ہے پچھلے 40-50 سال میں. جو پہلے تو اس میں آپ جب تک آپ ان تمام چیزوں کا نہیں سمجھیں گے، ہم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ لیڈرشپ، جب تک کہ آپ نے کتنے لوگوں نے جو ہے بہت اچھی طرح لگتا تو ہے کہ جو آپ نے ہمارے زمانے میں تو لوگوں کے بہت زیادہ پہ بعد میں ایک حد تک میں نے لوگوں کو کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ ہم نے ایک عقیدہ بھی بنا لیا تھا کہ مارکس نے یہ کہا تھا اس سے ہٹ کے کیسے. تو مطلب میں کہتا تھا لوگوں کو یار تم بھی ایک سیکٹ بنا رہے ہو. یعنی مارکس ایک لحاظ سے خود کہتا ہے کہ میں ایک پرٹیکولر اسٹیج پہ جو بات کر رہا ہوں اس وقت کی ہے. دا ورلڈ از چینجنگ، سوشل ڈائنامکس جو ہیں یا ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم، تم اس کو بیسک تو سمجھو نا. اس میں بھی فرقہ واریت ہے بہت میں لیننسٹ ہوں، میں نہیں لینن نے یہ کہا، بندہ بولے کہ کس کو فرق پڑ رہا ہے جو باہر بھوکا ہے، ٹروٹسکی نے یہ کہا، ٹروٹسکی اور تم کس کو فرق پڑ رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا، اچھا میں وہی سمجھتا ہوں کہ لیفٹسٹ لٹریچر پڑھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یو ہیو ٹو ایبزارو انڈرسٹینڈ کہ سوشل ڈائنمک کیسے یہ چینج ہو رہی ہے، یا کیا اس میں جو ہے فیکٹرز ہیں. جیسے کانٹرڈکشن کی بات، اگر آپ صرف کانٹرڈکشن ماؤسڈن کے پڑھ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں. صرف ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں تو آپ کی خود جو ایک لحاظ سے جو تجزیہ کرتے ہیں چیزوں کا، وہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اب اگر ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ نیا ذوالفقار علی بھٹو کہاں سے آئے گا، تو کیا آپ کو لگتا ہے اسی نام میں کوئی ہے جس میں آپ کو جونیئر میں کچھ لگتا ہے؟ بالکل نہیں، زیرو. دیکھیں یہ ایک ہوتی ہے کہ لوگوں میں ایک ارج ہے تبدیلی کی. جیسے آپ نے ذوالفقار بھٹو جونیئر کی شاید آپ بات کر رہے ہیں، اس میں وہ ہے ضرور، ایک ویگر بھی ہے، ایک یہ بھی ہے، اور تھوڑا سا ہٹ کے ہے اپنے دوسرے یعنی کزنس سے جو کہہ لیں. تو ایک ہے کہ مطلب وہ جا کے جو عام لوگوں میں بیٹھتا ہے، یہ کرتا ہے، ہی ٹرائی ٹو ریلیٹ ود دا پیپل، اینڈ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ اس کو ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج بھی مل جاتا ہے. مطلب کوئی ایک عام کرے تو اس کو زیادہ دقت ہوگی، لیکن ایک بھٹو کے نام سے اگر وہ شخص جو ہے وہ جا کے لوگوں کے ساتھ بات کرے، ان کے مسائل پہ بات کرے، تو اٹ ہیز اے ڈفرینٹ جو ہے اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. تو یہ ضرور ہے کہ اس میں ہے، لیکن ہم اس کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس میں ایک ہوتا ہے نا کہ ایک پازیٹیو چیز ہے. مطلب از اے گڈ تھنگ کہ پرسن جو ہے وہ جا کے لوگوں تک اپنے ہے اور ان کی مسائل پہ بات کر رہا ہے. اور یہ اس کا میں نے آئی میٹ ہم فیو ٹائم،
اس میں جو ہے ایک ہے مطلب جس کو کہتے ہیں نا، میرے خیال اس کی اس کی مدر کا بہت زیادہ عمل دخل ہے ان کی. ہوتا ہے نا جیسے کہ آپ فاطمہ کو بھی دیکھیں، اس کو بھی دیکھیں، تو وہ چیز نہیں ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ جو اب بعد میں جو بن کے آ گئی تھی ان میں، بے نظیر میں بھی نہیں تھی اس طرح کی. تو ایک یہ جو نئی جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، وہ اس میں وہ چیز نہیں ہے جو کہ پیپلز پارٹی کی ایسٹ کہلاتی تھی. دو چیز تھی پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں یا بے نظیر کو دیکھیں. دا بگیسٹ کوالٹی جو تھی کہ دے کوڈ ریلیٹ ٹو دا پیپل، کامن پیپل. بے نظیر کو میں نے بہت قریب دیکھا، بھٹو کو بہت قریب سے دیکھا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے NSF کے، میری عمر 18-19 سال تھی جب، تو یہ معراج وغیرہ جو ہوتے لے تو کہتے تم چلو 3-4 ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ہم سے گھنٹوں بیٹھا ہوا بات کر، ایسا کہ جیسے ایکول لے لیے، بالکل برابری کی. مجھے وہ پتہ نہیں آپ کو پہلے قصہ سنایا، ریپیٹ ہے سنائیں سر. زیادہ مطلب وہ ایک مجھے یاد ہے کہ میں سکھر جیل میں بند تھا، 1 سال سزا ہوئی تھی مارشل لاء میں. اس کے بعد جو جب باہر نکلا تو معلوم ہوا شکارپور میں وہ خطاب کر رہا ہے بھٹو وہاں پہ لاء اس میں بار میں. تو ہم چلے گئے اس زمانے میں، تو اس قسم کی کوئی وہ نہیں ہوتی تھی، یعنی ابھی تک اقتدار میں نہیں تھے آئے تھے، مطلب الیکشن 70 کی بات ہے. اٹ واز جسٹ بیفور الیکشن. تو ہم لوگ کھڑے 3-4 لڑکے تھے کراچی کے، تو کنارے پہ کھڑے ہو کے جا کے تو بھٹو نے جب دیکھا سیدھا ہمارے پاس آیا بحث کرنے کہ یو آر ایکسٹریمسٹ، یو آر آئی آلویز ایسے کہ ہاؤ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ ماؤ. ہم لوگ زمانے میں جو ہے بس تو کہتا ہے آئی ہیو میٹ ہم سیورل ٹائمس، یہ وہ آئی نو ہم سو ویل، یہ جو ہے دس از ایکسٹریمزم. تو ہم بھی تھوڑا سا بحث کر رہے تھے، لیکن کم اینڈ سی می دیٹ کائنڈ آف تھنگ. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بعد میں جو بھی لوگ بات کریں ایروگنس کی اس کی، بٹ بیسیکلی اس کا جو ہے دا وے ہی یوز ٹو ریلیٹ وتھ ہز سپورٹرس، اے کامن پرسن، اے اسٹوڈنٹ، وہ ریمارکبل تھی. سیم وتھ بے نظیر، لوگوں میں جو ہے اس کا بہت زیادہ تھا. اس میں مجھے اچھی طرح یاد 3-4 چیزیں جب آئی تھی، اتنا بڑا اس سے زیادہ کوئی پاپولیرٹی کا پاکستان میں کبھی ہوا نہیں تھا. اس کے بعد جو ہے مجھے یاد ہے کہ 3-4 میں انہوں نے پھر ڈوز آف ڈیموکریسی کے نام سے ایک پوچھے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ بحث کرتے کہ ابھی وقت نہیں ہے، پیپل ول ناٹ کم آؤٹ آن دا کیا کہتے ہیں کوشچن آف الیکشنس ابھی. تو اس کے بعد یاد ہے آپ کو کہ MRD کی تحریک چلی تھی، وہ فیل ہو گئی، اور بے نظیر کو 4-6 مہینے اتنے دنوں اتنی زبردست استقبال پوری پاکستان میں. اس کے 6 مہینے بعد شی واز پٹ ان ٹو جیل. تو وہاں پہ 1 مہینہ رہی. تو مطلب ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کے لیے بہت شوق ہوتا ہے جب آپ یوں پیڈس اتنے اونچے ہوں اور آپ کو لگے پھر کہ آپ کو جو پکڑ کے بند کر دیا انہوں نے اور لوگوں کا اس طرح سے ابھار نہیں آیا. تو اپنے آپ کو اس نے کنڈیشن کی. شی وینٹ آن ٹور آف سین. 15 دن تک لگاتار گھومتے رہے دیہاتوں میں، کامن جھوپڑیوں میں جانا. میں تھا تو کور کر رہا میں نے، اس کو ہوتا ہے نا اس قسم کی. تو اس میں ہر جا کے اور جس طرح سے لوگوں سے ملاقات، عورتوں سے، تو لگتا یہ تھا کہ لوگ جو بالکل وہ ہو جاتے تھے جس سے. یہ نہیں ہے اس میں، جو نئی جنریشن جو ہے نا وہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کوئی اس کا قریب بھی نہیں ہے. کیسے؟ بٹ اگر سمجھے سوچے، میں واقعی دل میں درد رکھتا ہوں، اس لیے میں عوام کی باتیں کرتا ہوں، اس لیے میں یہ سب کرتا ہوں. پر مجھے اگر کوئی بولے کہ یار تم نے کل سیاست کرنی ہے، گھر سے گھر جاؤ، سب سے بات کرو، اس کلاس سے کوئی تعلق نہیں، امیر لوگوں سے بھی میں برداشت میرے اندر نہیں. بٹ بے نظیر lived a privileged life, had a different kind of life at یونیورسٹی کے دوست کچھ اور باتیں کرتے ہیں, then comes does this. How was she able to get over that؟ اینڈ تک بھی اردو بھی اتنی پرفیکٹ نہیں. دو چیزیں تھیں. دیکھیں شی وینٹ تھرو ریگر. وہ اس طرح سے نہیں آئی تھی کہ آپ کو ولی عہد کے طور پہ آپ آ گئے اس میں. ٹھیک ہے, اس کو ایک وہ تھا کہ شی واز ڈاٹر آف مسٹر بھٹو, لیکن اس کا تھوڑا سا دیکھیں, شی بیکیم اے لیڈر ان ہر اون رائٹ. Absolutely. اے پرسن ہو سفرڈ سو مچ, 4 سال جیل میں, اس کے بعد جو ہے دقت میں سکھر جیل میں جو تھی, میں بھی سکھر جیل میں رہ چکا ہوں, مجھے پھر لوگوں نے دکھایا بھی تھا کوٹری وہاں پہ جہاں پہ تھی.
تو وہاں پہ رہنا آسان کام نہیں تھا گرمی میں. گرمیوں میں. جب مجھے یاد ہے سکھر میں جو ہے ہم لوگ رات کو سوتے، اتنی گرمی ہوتی تھی کہ پانی ڈالتے تھے تو تقریباً 2 گھنٹے کے لیے تھوڑا سا سکون مل جاتا تھا، پھر دوبارہ اٹھ کے جو ہے یعنی یہ حالت ہوتی ہے. تو اس میں رہنا تو یہ ایک لحاظ سے شی وینٹ تھرو ریگر. وہ یہ نہیں تھا کہ اس کو کہا کہ بھئی تم بھٹو کی بیٹی تم یہاں پہ آ جاؤ اس میں. اینڈ ایوری اسٹیپ شی اسٹرگلڈ ایون کمنگ بیک فرام پاکستان. اس کے بعد جو ایک کتنے 18 مہینے بعد ہٹا دیا گیا تھا. اینڈ آئی ریممبر کہ جیل میں یعنی بچوں کو لے کے تینوں کبھی ادھر جا رہی ہے کسی کورٹ میں، کبھی کسی کورٹ میں، یعنی از انبلیویبل. تو اس نے اس کو اسٹیل کیا تھا. شی وہ الگ بات ہے کہ دیر ٹو لوگ جو ہیں تھوڑا سا صرف یا گرے یہ بلیک اور وائٹ کو دیکھتے ہیں، مطلب ہر شخص کی ایک اپنی پرسنالٹی، پھر پالیٹکس اپنی الگ ہے. بہت ساری چیزیں تھیں. سوری ہم لوگ تھوڑا سا ہٹ گئے. آپ نے ان کی زندگی میں ان کی تنقید کی. آئی تھنک بہت زیادہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہم کچھ پی 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 پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جا کے زاہد صاحب کے بے نظیر کے دور میں لکھ لیں یا ان کی کتاب میں انٹرویوز میں دیکھ لیں کیا سوال پوچھ رہے ہیں زاہد صاحب، آپ کو پتہ چل جائے یہ گا. کتاب میں نے لکھی ٹیک دا منی اینڈ رن، اس میں لکھی آؤٹ آف گریس. لیکن ایک بات میں اس کو مانتا ہوں بے نظیر سے اتنی، میں ہم لوگ نے باقاعدہ اس طرح بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ ایک لحاظ سے بہت بحث ہوتی تھی، لیکن شی نیور ٹو گیو، شی ہیڈ دا کیپیسٹی ٹو انگیج وتھ یو انٹلیکچولی. یہ تھا اس میں. اور میں پھر اس کے بعد یعنی آ کے اس گئے ٹور پہ وہیں پہ آ کے پھر میں نے ایک اسکیچنگ آرٹیکل لکھا اس پہ. یہ بہت دفعہ کیا میں نے، بٹ شی نیور اچیو ٹو گیٹ. میں ایز اے جرنلسٹ پرابلی ون آف دا فیو جس میں جو ہے ہیز ایکسیس جو ہے ہر چیز پہ جو تھا. لیکن اور اس کو پتہ تھا کہ کتنی چیزیں لکھی. میں خیال یہ چیز تھی. میں تو یہاں کسی لیڈر کو دیکھتا ہوں کہ اگر جو لکھتا ہوں تو وہ آدھے سے ویسے ہی وہ یعنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے ہی نہیں ہوتی. کہ اب سیاست الگ بات ہے، بہت ساری چیزیں کمزوریاں بھی تھیں. میں کبھی بھی کسی شخص کو بالکل یا تو اس پہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی خرابی بھی نہیں تھی، خامی بھی نہیں تھی، وہ فرشتہ تھا، یہ بھی نہیں ہوتا ہے کوئی بھی. پی ٹی آئی والے میری پوڈ کاسٹ پہ نہیں آتے کہ ایسا نہیں ہو کہ لیڈرشپ ناراض ہو جائے کہ میں نے شہزاد سے بات کر لی. مطلب یہ لیول آ چکا ہے یار. لیٹ لون کے تنقید کسی یہاں تو تنقید نہیں بالکل نہیں وہ نہیں ہے. اب کسی میں اسی میں عمران خان میں تو یا پی ٹی آئی والوں میں تو نہیں ہوگی، لیکن اب جو پی ایم ایل این کا جو کلچر ہے یا پیپلز پارٹی کا تھوڑا بہت ابھی تک ہے، ایک حد تک برداشت کر لیتے ہیں چیزوں کو. شاید پہلے کا کچھ ہوگا، لیکن ایز اے پارٹی جو اس کی ایک تشخص جو تھی نا، وہ مجھے لگتا ہے ختم ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی. آبویسلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی 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 نے یہ کیا ہے، فوج دیں اور سب نے جو کیا ہے ظلم وہ ظلم ہے. بٹ اگر یہ لیفٹ کی سیاست کی ہم بات کریں، بائی پی 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 کو آپٹنگ دیٹ، میکنگ اٹ دیئر اون، میکنگ اٹ دیئر پروگرام، اینڈ دین فیلنگ اگین. ڈو یو فیل لیفٹ کو پی 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 نے بھی پھر بہت نقصان پہنچایا ہے؟ بیکاز وتھ پی پی پیز ایگزسٹنس اور بھی لیفٹ کی پارٹیاں نہیں ابھر سک رہی ہیں، اور پی 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 اب وہی کر رہی ہے جو آئی جی آئی کرتی تھی یا پی ٹی آئی کرتی تھی. میرا خیال اب نہیں، وہ یہ رکاوٹ نہیں ہے اس وقت لوگوں میں ہے کہ اگر کوئی واقعی جو ہے ایک سنجیدہ لیڈرشپ ہو. لیڈرشپ مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں میں نکلتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. مطلب ایک دیکھتے ہیں ہم کہ کافی کچھ ینگ لڑکے اسٹوڈنٹس بھی اس دوران میں پچھلے 10-12 سال میں جو ہے ابھرے بھی تھے. لیکن اس میں وہی آتی ہے کہ ایک تو جو جتنی ایک جیسی کوئی ابھرتا ہے تو وہ ایک اپنا فرقہ بنا لیتا ہے. تو ابھی تک وہ رواج ہے کہ ہر حصے میں تھوڑی دیر تقسیم ہو جاتے ہیں آپس میں. تو ایک وہ چیز کی کمی ہے، لیکن حالات ابھی بھی بہت اچھے ہیں جس میں کر سکتے ہیں. تو یہ میں ایکسکیوز نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی اب کم مجھے بھی سندھ میں بھی جانے کا کافی ہوتا ہے، میرا تعلق بھی سندھ سے ہی ہے کہ تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک مایوسی بہت زیادہ ہے. وہ الگ بات ہے. اچھا پورا کریکٹر چینج ہو گیا. دیکھیں پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی اچھی کہ چاہے کوئی غلطیاں بھی بہت کی، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بہت ساری چیزیں صحیح تھیں، لیکن یہ جو ہے نا جو پیپلز پارٹی اب جو کریکٹر ہے وہ ایک کارپوریٹ بنا لیا ہے انہوں نے. یعنی ویری لٹل یعنی ٹچ ود دا میسز. سندھ میں تو بہت ہی آسان پالیٹکس ہو گئی کہ آپ نے سارے جو ہے
بن جو ہے وہ انفلوئنشیل لیڈر ہے وہ آپ پارٹی میں آ گئے. تو یہ ساری چیزیں تو ہوئی ہیں. اور پھر آپ کی پالیٹکس آف وہ جو پیٹرنیج کی بات آتی ہے کہ ہوتا ہے نا, جیسے کہ آپ جو مڈل کلاس ابھر رہی ہے اس کو آپ نے جاب دے کے 2 سال 3 سال کے لیے وہ کر دیا اپنا. تو یہ ایک پیٹرنیج کی سیاست ہو جاتی ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو انقلاب لے کے آ جائیں گے نا, پیپلز پارٹی سے امید بھی کرتے, لیکن جو آپ کے ایتھیوس جو تھے, جو پروگریسو تھے, اس کو تو برقرار رکھتے ہیں نا. اب کیا ہے ان صورتحال میں اگر دیکھا ہوں تو پیپلز پارٹی جو ہے از دا موسٹ ریٹروگریسو پارٹی میں ابھی میں لگتا ہے یہ, بیکاز 2 چیزوں کی وجہ سے. 2 وجہ یہ ہے کہ ایک تو دا اونلی تھنگ دے وانٹ شیئر ان دا پاور. ٹھیک ہے, ایوری پولیٹیکل پارٹی جو ہے اسٹرائیو کرتی ہے کہ پاور میں آئے, بٹ ہاؤ. ایک تو یہ بات ہوئی. اچھا, اس کو پروٹیکٹ کرنے میں آپ نے پھر ہر چیز کو لگا. پھر وین یو آر کٹ آف فرام دا میسز, تو پھر آپ کی ڈپینڈنس جو ہے ان لوگوں پہ زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاور میں لے گئے. پیپلز پارٹی ایسا نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, سفر بہت کیا ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں جیلوں میں بھی گئے, سب کچھ ہوا. لیکن اگر ابھی کی سیاست دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک اپینڈیج بنی ہوئی ہے. اس کی وجہ ہے آئی ڈو تھنک کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پی 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 امبیڈمنٹ نہیں ہے, آئی ڈو تھنک سندھ میں تھوڑا بہت ہے, بیکاز ابھی سندھی نیشنلسٹ اتنی پاپولر میں نے کبھی نہیں دیکھی جب کنال موومنٹ میں نے دیکھا. بٹ دا مومنٹ دا کنال موومنٹ واز کوآپٹیڈ بائی پی 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 اور پی 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 نے سوئچ مارا, سڈنلی وہ ساری سندھی نیشنلسٹ کا مومنٹم ختم ہو گیا اور وہ پی 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 ہی واز ایبل ٹو گو اینڈ بی لائک ہم نے رکوایا ہے. اس میں صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی بھی بہت بڑا ایک گیپ بہت زیادہ ہے سندھ میں. مطلب جو پارٹی ہونی چاہیے تھی اس کی وجہ اور بھی ہے. میں جو سیاست کو اس سے علیحدہ نہیں کرتا ہوں, جو سوشیو اکنامک کنڈیشنس ہوتی ہیں اس میں. دیکھیں پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ڈائنمزم آپ کو نظر آتی ہے. اس کی وجہ ہے نا کہ آپ کو یہاں پہ کوئی جو آپ کے سینٹرل پنجاب میں یا جو ہے وہاں پہ آپ کو کوئی اس ٹائپ کی جو سب وہ نہیں آتی, بگ لینڈ لارڈس یا اس قسم کے. تو یہ آپ کو قیادت بھی بعض دفعہ نکل کے آتی ہے. اب جیسے اس کی مثال میں دیتا ہوں, لاسٹ الیکشن میں, فیبرری کے الیکشن میں, اٹ واز اے ریولیوشن تھرو بیلٹ باکس. وہ تو انہوں نے روک دیا تھا. یعنی آئی ایم وٹنس ٹو دیٹ. پنجاب میں لوگوں نے باوجود اس کے کہ یعنی نہ اس کو پی ٹی آئی کو اجازت دی گئی تھی, نہ ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے تھے, لوگوں نے پوچھ کے دے ووٹڈ فار اٹ. تو ایک حد تک وہ اس طرح بانڈیج نہیں ہے. اچھا, کے پی میں یہی ہے. کے پی میں یعنی کوئی آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ لوگ اس ایمانسپیٹڈ اس لحاظ سے یعنی آپ کو دیکھیں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پارٹی تبدیل کر کے آیا تھا. کوئی پرماننٹ اس ٹائپ کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی ہے. ولی خان جو ہارے تھے تو جب ایم ایم اے کی تھی نا, اچھا تو وہ ایک سائیکل پہ چلتا تھا وہ جو بیچارہ ملا, اس نے ڈیفیٹ کر دیا. لیو اسائڈ کی اس کی پالیٹکس کیا تھی. بٹ جسٹ سے کہ جو ہے لوگوں نے جو اکھاڑ کے ولی خان کو ہرا. ولی خان کہتے تھے کہ ہماری روٹی ہوئے پلنے والے ملا جو ہیں آج ہمیں وہ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک چیز تھی. سندھ میں میرا خیال یہ ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کا بھی بہت زیادہ رول رہا ہے. ہوتا ہے نا لوگوں کو آزاد کرنے والی بات ہے نا, ایک جو ہے ایمانسپیشن فرام دا. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. دنیا بھر میں جو انقلاب آئے ہیں سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو جو ایک بانڈیج ہے اس سے آزادی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ کو وہ چیز ملنی شروع ہو جاتی ہے. اس میں اب اس کی بلوچستان کی بات چلے. بلوچستان میں سب سے بڑی تحریک کہاں پہ ہے؟ پی وائی سی. مکران میں ہے نا. مکران کو آپ ہے میں بہت مکران بس کمپلیٹلی جو ہے اس میں یہ وہاں پہ جو بھی ایجوکیٹڈ سیکشن وہ مکران کے ہی ہے. اب وہاں پہ دیکھیں پڑھنے کی اس کی سمجھنے کی بہت زیادہ ہے. اینڈ دیٹ دے آر دا بیسیکلی وہ لوگ بات کرتے ہیں وہ ٹرائبل والے ہیں وہ پیچھے کرتے ہیں. وہ دور ختم ہو گیا ہے. جو نئی جنریشن ہے وہ دوسری ہے, جو بلوچوں کی جو ہے, جو کہ ایک جو آپ کو یعنی ایک جو لڑ رہے ہیں یا کہہ لیں آپ جو ان کی جو اس وقت سیاست بالکل ڈفرینٹ ہے. اس میں آئی ڈونٹ نو اگر یہ سچ تھا یا نہیں تھا, بٹ یہ انٹرنیٹ پہ بہت وائرل جا رہا تھا کہ کسی بک فیئر پہ سب سے زیادہ کتابیں وہاں بھی کی ہیں. ہاں, تو نہیں مجھے خود اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں اس میں بہت بڑی اکثریت ہوتی ہے بلوچوں کی.
ایون ہم جب یہاں سیشنز کرتے ہیں، ابھی میں نے بلیک ہول پہ کیا ہوا تھا، اتنے بلوچ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے اور ان کو اپنے ایشوز بھی پتہ ہیں، پاکستان کے بھی پتہ ہیں، دنیا کے پتہ اور ہے اچھی طریقے سے آرٹیکولیٹ بھی کر بہت سکتے ہیں زیادہ، وتھ کلیئرٹی. بہت زیادہ. سیم از پشتون اسٹوڈنٹس. اس میں اگر ہم کراچی کی بات کریں، کراچی وہ بہت زیادہ ہوا ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ زوال پذیر جس کو کہتے ہیں نا، لا زوال عشق ہوا ہے کراچی میں. آج کل میں بہت گالیاں کھا رہا ہوں، کچھ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم نے سندھ کی سیاست کرنی ہے تو جو مینٹلی اور پولیٹیکلی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے دانستہ طریقے سے کراچی کو الگ کیا ہے، اور یہ ایک رائے کراچی میں دی گئی ہے کہ یہ ایک جزیرہ ہے جس کا سندھ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بلوچستان سے بھی نہیں ہے، یہ ایک الگ ہی اینٹی ہے. اس کو لوگوں کے دماغ میں توڑنا پڑے گا. کیا آپ کی بھی یہی؟ بالکل صحیح بات ہے. بالکل دیکھیں، یہ تو ایک دانستہ طور پہ کیا گیا ہے نا. جی جی. کبھی ایک ایون پیپلز پارٹی کا ایک بڑا تھا جب بھٹو کی جب سیاست تھی، اس وقت بھٹو جب تھے، تو اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ چیز نہیں نظر آئی تھی. یعنی بھٹو کی سپورٹ بیس جو تھی کراچی میں بہت بڑی تھی. کراچی میں پھر بھی ریلیجس پارٹیز جیتی تھیں. وہ الگ بات ہے. اچھا، وہ کون سی ریلیجیس پارٹی جیتی تھی؟ ایک یہ اس میں تھوڑا جے آئی جیتی تھی. نہیں، جماعت اسلامی کو تو ایک سیٹ ملی تھی. 7 سیٹیں ہوتی تھی اس زمانے میں. اس فنامنا جو ہے اس وقت مجھے یاد ہے کہ ان کو جماعت اسلامی کو تو اتنی زیادہ سپورٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اینڈ اس میں جنگ کر دی تھی انہوں نے، سوشلزم ورسز اسلام. شوکت اسلام اور فلانا کے جلوس نکلتے تھے، تو سب کو خطرہ تھا کہ جو ہے وہ یہ جماعت اسلامی جو ہے وہ سویپ کر دے. ایک وہ بلڈ اپ بھی کیا گیا تھا. ایک سیٹ کراچی سے ملی تھی اور ایک سیٹ شاید دیر سے ملی تھی ان کو. دیٹس اٹ. صرف 2 سیٹیں. وہ بھی ایک ریولیوشن تھا. یعنی بھٹو کا جو الیکشن تھا یہاں پہ لاہور میں ان نون لوگ جیتے تھے. یہ شیخ رشید، یہ والے شیخ رشید نے، ایک اور کسان رہنما تھے، ڈاکٹر مبشر حسن تھے یہاں پہ، جو لائر تھے، کیا نام ہے، خورشید حسن میر، عام لائر تھے. ان کا کوئی دیوان، وہ تو مشہور ہے کہ دولتانہ ہار جاتا ہے، وہ بھٹو جان بوجھ کے نہیں گئے ان کی کانسٹیٹوینسی میں. وہاں پہ کون سب کو اڑا دیا گیا تھا. تو دیٹ واز آلسو دیکھیں ایک ریولیوشن تھا وہاں پہ. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی لاسٹ ان سندھ 1970؟ نہیں. ہاں، اس میں اکثریت ان کو نہیں ملی تھی یہاں سے. وہ بلکہ جام صادق والا سب جیتے تھے. وہ ڈیسائڈ ٹو جوائن عوامی لیگ ایک وقت میں. بھٹو کو پنجاب میں ملی تھی. یہ ذرا چیک کر لیں، یہ تو مجھے اچھی طرح آپ کہہ رہے ہیں تو سچی ہو. نہیں، سندھ میں اکثریت نہیں ملی تھی. سیٹیں ملی تھیں لیکن اکثریت نہیں ملی تھی. اصل میں سندھ میں جو زیادہ جو ہے پیپلز پارٹی کا رہا وہ بے نظیر کے 88 کے الیکشن میں. پھر بعد میں تو خیر بھٹو نے دوسری سیاست کے لیے. 88 میں ریئل ریولیوشن بھی تھا جب پرویز علی شاہ نے اس کو پیر پگاڑا کو ہرا دیا تھا. بٹ وہ بیکاز پھر 88 میں یہ پروپیگینڈا بھی تو شروع ہو گیا تھا نا کہ یہ سندھی پارٹی ہے. یہ تو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی بولا گیا کہ سندھی آپ پہ رول کریں گے. بٹ پنجاب میں ہی ریمین پاپولر. ایون جو ریگڈ الیکشن تھے، ٹھیک ہے آپ بولیں کچھ سیٹوں پہ ریگنگ تھی، پھر بھی وہ پنجاب جیت ہی رہے تھے وہ الیکشن. وہ تو بیوقوفی کی حرکت کر دی کہ خامخواہ جو ہے 20 سیٹوں پہ وہ کر دیا. کوئی سوال ہی نہیں پوچھا کہ ہارتے بس میں. یہ بس دیکھ لینا کیا ہوا. یعنی ایز سون ایز ہی واز ٹاپ گورنمنٹ، اس کے بعد جو ہے یہ باہر نکل نہیں سکتے تھے یہ PNA والے. الیکشن کیوں پوسٹ پون کر جا کے بھٹو کے سامنے، وہ سوری ضیاء کے سامنے گڑگڑاتے تھے کہ الیکشن پوسٹ پون کرو. یہ شامی کا آپ پڑھ لیں، یہ بھی اس زمانے میں اسی ٹائپ کے لوگ تھے. جا کے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ضیاء سے کہا کہ اگر الیکشن کراؤ گے تو یہ حال ہوگا. باہر جلسہ ہو رہا تھا لاہور میں، نصرت بھٹو کا نصرت بھٹو کا. ہاں، سیٹ کے اگر تو آپ الیکشن کراؤ گے تو یہ جو آواز آ رہی ہے وہ جیتیں گے، اور اگر آپ ہم پہ چھوڑ دو گے تو ہم ایسے کالم لکھیں گے جو آپ یہ پراؤڈلی آ کے بتا رہے ہو کہ آپ کا یہ صحافت تھی آپ کی. سندھ میں سب سے بڑا جو آیا نا تبدیلی جو آئی ہے، یعنی وہ 80s میں آئی ہے. سندھ کی سیاست اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے نا، جس میں کہتے ہیں جتنی یعنی MRD کی موومنٹ، میں نے اس پہ بہت لکھا ہے. سندھ ایک اگر آپ کو مل جائے کور اسٹوری تھی، سندھ انٹولڈ اسٹوری.
جب MRD کی جب تحریک چلی تھی تو لوگوں کو جس طرح سے مارا تھا جا کے دیہاتوں میں، اس کا پورا میں نے ایک ڈیٹیل لکھی ہے کہ کیا کیا ہوا. ایک میسیکر ہوا تھا What magazine did you write this for? نیوز لائن کور سے، اگر ہوگا میں پڑھا ہوا بھیج دوں گا. تو وہ جو سندھ انٹولڈ اسٹوری اس کو ذرا پڑھیں کہ کیا ہوا تھا اس میں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا بالکل ہی اس کو تاریخ میں ہٹا دیا گیا ہے اس میں. تو اگر تو ہم ابھی کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں، میں نے یہ بات کہی بھی تھی پچھلی ویڈیو میں کہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں بھٹو زندہ ہے کا، اس کی ایک پوری تاریخ ہے جس کی وجہ سے تو آپ جو آج عمران خان کے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں جو اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، اگر آپ لوگ 30 سال بعد عمران خان اب تک زندہ ہے بولیں گے، ہمیں سمجھ میں آئے گی کیوں بول رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کر چکی ہے فوج، اب وہ PBB والے بولیں گے اتنا برا نہیں کیا، ابھی خواجہ صاحب آئے ہوئے تو بولتے ہیں ہمارے ساتھ جو کیا وہ نہیں کیا، بٹ چلیں PTI کے ساتھ ظلم تو کیا ہے نا فوج نے. بہت زیادہ کیا تو دے ہیو، جس طرح وہ سندھ میں اب فوج کا نہیں ہے، ڈو یو تھنک دیو لاسٹ KP آلسو ناؤ؟ میرے خیال KP میں تو بہت زیادہ اویکننگ ہے. آپ وہاں پہ یعنی وہ تو ایک مطلب چاہے ایک بے تحاشا خراب حکومت بھی ہے. اب آپ مجھے بتائیے نا، یعنی بزدار کا دور تھا، سب سے بدترین پنجاب میں دور تھا نا. پنجاب میں جو بھی حکمران رہا کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہے. اینڈ دا ورسٹ پیریڈ جو ہے پنجاب کی تاریخ میں وہ بزدار کا پیریڈ تھا. لوگ بھول گئے اس کو نا. اس کی وجہ ہے نا، آپ کوئی ان سے کوئی بات بھی کرو گے یا کیا ہوا تھا اس وقت تو کوئی کہے گا کوئی بھی نہیں، وہ تو بات ہو گئی نا. بٹ عمران خان، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سمبل جب بن جاتا ہے نا، ایک اور بات بھی تھی کہ اٹ آلسو شوز جو ایک بہت زیادہ جو ہے گیپ ہے. لوگ جو ہیں دے وانٹ ایکچولی اینی بڈی جس کے ساتھ جا کے وہ کر سکیں. تو وہ چیز ہے. اچھا، ایک بھٹو اور اس میں عمران خان میں ایک فرق ہے جس کا میں نے کہا نا پاپولزم. بھٹو اس لیے ابھی تک اس کی، حالانکہ جب بھٹو پاور میں تھے تو اس وقت بعد چیزیں ایسی کی تھیں انہوں نے کہ مطلب آپ کے حکمران، میں لوگوں سے کہتا ہوں تو کافی، اٹ واز اے پولیس اسٹیٹ، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ. I suffered worst jail under Mr. Bhutto. حالانکہ ہم لوگ وہ تھے جو کہ تھے معراج تو بہت زیادہ تھا. اچھا، اس میں اب میں تاریخ ہے اس لیے میں کہتا ہوں تاریخ شوڈ بی نریٹڈ ایز اٹ از. کو اس میں وہ نہیں. میرے ساتھ جو ہے کراچی جیل میں 150 بلوچ اور پشتون لڑکے تھے. ان میں سے آدھے زیادہ پیر پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. ڈنڈے یا گولیاں؟ نہیں، مار کے ٹارچر. گولیاں ماری؟ ڈنڈے مارے تھے یا گولیاں ماری؟ مطلب ٹارچر کرتے ہیں نا جو اس میں. سب سے بڑی، میں مارشل لاء میں جیل میں رہا ہوں سال پر، بٹ اگر مجھ سے کوئی پوچھے ڈیفینس آف پاکستان رول میں صرف ایک پیمفلیٹ بجٹ کے خلاف جس کی بیل بھی نہیں ہوتی تھی، وہ تو اس کا پتہ نہیں. اس میں رہائی بھی، میری رہائی کیا پیرول پہ رہائی ہوئی تھی پھر بعد میں، تو اس پہ نہیں ہو سکتی تھی. یعنی ڈیفینس آف پاکستان رول جو تھا، جس دن 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس کے ایک ہفتے بعد ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی تھی، اس کے انڈر میں ڈیفینس آف پاکستان رول، یہ ساری چیزیں تھیں. معراج واز ان جیل فار 3 years. تو خیر میں آئی ایم ناٹ نریٹنگ اٹ ایز اے ہسٹری، مطلب ضرورت اس کی تھی نہیں کہ ابھی اس کے کانٹراسٹ میں ہم بات نہیں کر سکتے. اس میں پھر لوگوں وہی بات آتی نا کہ جیسے آپ اس کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھا، بٹ بہت ساری چیزیں اس میں آئی تھنک یہ ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو لگتا ہے کہ 150 بندوں کی ٹانگیں توڑ دو تو باقی ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں ہو سکتا ہے وہ اگلے دن باہر نہ آئیں، پر وہ جب موقع ملا، بیلٹ سے ملا، ڈنڈے سے ملا، ہم نے اپنے کو جھوٹ بولا ہوا ہے کہ پاکستانی عوام ایک غلام وہ ہے. پاکستانی عوام کو جب موقع ملتا ہے وہ کرتے نہیں. جو لوگ کہتے ہیں پاکستان نے کچھ نہیں کیا بہت غلط کہتے ہیں. لوگ بھول جاتے ہیں 68 کی موومنٹ کیا تھی. اس کو چھوڑیں. سب سے بڑی جو تحریک کی چلی ہے وہ ضیاء کے زمانے میں. ابھی میں دیکھ رہا تھا پرانے اخبارات کی کہ 5 صحافی گرفتار ہو گئے، یہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں مائی وائف جو کہ لال رخ، تو وہ شی واز ون آف دا پرسن جو جیل میں گئی تھی.
میری بیٹی 1 سال کی، تو میں کہہ رہا ہوں کہ جیل یہ ضیاء کے زمانے میں، اب لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ نہیں تھا کہ ضیاء کے زمانے میں جو اسٹرگل چلی تھی، اٹس اے ریمارکیبل اسٹرگل. میں اس زمانے میں جرنلزم میں آیا تھا نیا نا، اسی زمانے میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ریزسٹنس یعنی میڈیا تھی نہیں کہیں، کبھی ہوئی نہیں پاکستان میں. اٹ واز اے ریزسٹنس میڈیا، باوجود اس کے کہ بدترین قسم کی ایک ڈکٹیٹرشپ تھی. یہ ہوپ فل ٹیک پھر یہی ہے نا بہت کہ ساری ہیں. یہ ایوب عوام- خان کے خلاف، یا جو ہے خود بے نظیر کا الیکشن، تو یہ تمام چیزیں جو بے نظیر کو متعلق میں تو میری رائے دوسری ہے. شی واز ریئل ڈیموکریٹ دل سے، جس کو کہتے ہیں نا، اس میں کبھی ایک وہ نہیں تھی اس میں، جس کو کہتے ہیں نا کہ اینڈ پریس واز مچ فریئر انڈر ہر گورنمنٹ دین انڈیا. اس کو بیچاریوں کو، اس کو یعنی رائٹ ونگ تھی اس کو تو تحاشا بھی، بٹ اٹ واز اے فری پریس، کمپلیٹلی فری پریس. بیسٹ لیڈر پاکستان از ایور پروڈیوسڈ. اب وہ نہیں کہہ سکتے، اس میں پھر پوری کمپریہنسو چیز ہے نا. جیسے بھٹو کا اپنا رول بہت زیادہ ہے ایز اے لیڈر. مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اے پرسن فل آف پیراڈاکس. بھٹو واز فل آف پیراڈاکس، فل آف پیراڈاکس. ایک بات تو ہے کہ دا اونلی پرسن ہو واز اے ویژنری لیڈرشپ تھی. غفار، اچھا بس بحث میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی، غفار خان واز دا لیڈر، بہت زبردست تھی. مطلب ایک کاز تھی، مطلب دے اسٹک ٹو دا. بلوچ لیڈروں میں جو ہے جن کو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو قابلیت میں بھی، بزنجو کو دیکھیں، عطا اللہ مینگل سے میں ملتا تھا، اس میں دیکھ لیں. مطلب ایک لیڈرشپ کا تو کوالٹی ہم صرف ایک دیکھتے ہیں نا کہ کس نے کتنا وہ مجمع اکٹھا کر لیا تھا یا یہ کر لیا تھا. جس نے پوری قوم کو جو جس نے لوگوں نے موبلائز کیا تھا، وہ بہت بڑی، بہت بڑھیا. یو رائٹ. کمپیئر یو کانٹراسٹنگ ذوالفقار ود بے نظیر. لیفٹ کا ایجنڈا تو بے نظیر نے سارا ابینڈن کر دیا نا. جو لیفٹ کی ریولیوشنری اکنامک سیاست تھی وہ تو بٹ شی انڈرسٹوڈ کہ چینجنگ ڈائنامکس کیا ہے. ایک بات ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو پورا وہی فالو نہیں کیا. دیکھیں ایک اور چیز بھی ہوتی تھوڑا سا، میں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جو ہے لیفٹ کی سیاست بھی بہت ہی ایک وہ ہے جس کو مفہوم، ایک ریلیٹیو چیز ہوتی ہے لیفٹ اور رائٹ کی. مطلب ایک پرٹیکولر اسٹیج پہ جو ہے لیفٹ اور رائٹ کی بہت مختلف انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں پروگریسو سیاست، لیفٹ کی سیاست کے بجائے جو ہے پروگریسو سیاست، سوشل ڈیموکریٹک سیاست، وہ اس کی بات آتی ہے نا. بے نظیر واز اے پریگمیٹک پرسن. بالکل صحیح ہے کہ یہ بے نظیر کی اپنی سوچ بھی تھی. بے نظیر نے، میں پتہ تھا اس کو کہ نیشنلائزیشن سے یہ ہوا ہے، تو پھر شی ڈیویٹیڈ فرام دیٹ اینڈ شی ڈیلیبریٹلی ٹرائی ٹو جو ہے نا بعض چیزوں میں ڈسٹینس. اس میں ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس کو آپ دوسری طرح سے بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. شی انڈرسٹوڈ دا چینجنگ سچویشن آلسو. اس کے سامنے ایک اور تاریخ بھی پڑی ہوئی تھی پوری کی پوری. تو وہ بھی میں اس لیڈرشپ کو بھی، مطلب چاہے آپ اس پہ پوری طرح اس پہ وہ نہ کریں، ایگری نہ کریں، لیکن ایک لیڈرشپ میں ایک کوالٹی ہونی چاہیے. ایک جو تبدیلی کی جو ہے، وٹ کائنڈ آف تبدیلی. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر اسٹیج پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدامات صحیح تھے، وہ نہیں تھے، تو آپ نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا دماغ بھی لڑا رہے ہیں. یو مے فیل کمپلیٹلی. اس کو ڈس ایڈوانٹیج بہت زیادہ تھا بے نظیر کو. آئی تھنک وہ کرسچن لیمب کی کتاب ہے کہ وہ جب سویرنگ بھی ہو رہی تھی تب بھی حمید گل اور چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ بس یہی باتیں کر رہے تھے کہ میں 2 دن کی بات ہے. میں بتا رہا ہوں کہ وہ پتہ نہیں کس طرح سے اس کو رہنے دیا تھا. یعنی پہلی حکومت میں لوگ تنقید کرتے ہیں کچھ بھی یہ کرپشن تھا فلاں تھا، وہ ایک فیکٹر بہت معمولی سا تھا، بٹ ریئلی کہ دے نیور وانٹیڈ ہم ٹو گیو پاور. مجھے خود یاد ہے کہ حمید گل زمانے میں، خیر اس کو تو ہٹا دیا تھا ISI کہ اس میں ہی واز کور کمانڈر وہاں پہ. مجھ سے اس نے خود کہا تھا کہ جنوری میں کہ ضرب مومن کر کے ہم نے، ضرب مومن بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی تھی، بڑا گلاس نوسٹ اور یہ وہ کہا گیا تھا اس کو، بے نظیر کے معنی میں ہوئی تھی جب. تو اس کا مجھ سے کہتا ہے کہ ہم نے یہ ضرب مومن کر کے بے نظیر کے ایجنڈے کو ناکام بنا دیا، ہندوستان سے دوستی کرنا چاہتے تھے. یہ مجھ سے خود ہے. MQM کو انہوں نے کھڑا کیا سے یہ تقسیم کرنے کے لیے سیاست کو. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ MQM واز کریٹڈ بائی دیم. یہ میں ہمیشہ لوگوں نے کہا تو تفریق کرو. بعض آرگنائزیشن جو آتی ہیں وہ اس کی ایک آرگینک وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کو کس طرح سے استعمال کیا ہے وہ 100% پھر انہوں نے
کیا تھا کہ جو ہے اس کو سپورٹ کر لیا. سوری ہم لوگ ویسے گپ شپ لمبی چوڑی ہو گئی ہے. وہ ایسی یہی ہے سر پوڈ کاسٹ. اس میں ایون جیسے اب خادم رضوی ہیں, خادم رضوی خود ان کی ایک بصیرت تھی, خود ان کی ایک موومنٹ تھی, فالوئنگ تھی, سب کچھ تھا. بٹ ٹی ایل پی فوج نے کھڑی کی, یہ تو انڈینائبل ہے ایٹ دس پوائنٹ. اس کو استعمال کیا. تو اسی طرح ایم کیو ایم کی ساری گریوینسز ایم ہی تھیں, نہیں بالکل لیجٹمیٹ گریوینسز بھی تھیں, ہسٹری بھی تھی, موومنٹ بھی تھی, فوج کی سپورٹ ملی, یہ بھی انڈینائبل ہے. نہیں ایک اور وہی یہ بات ہے نا کہ تھوڑا سا ہم لوگوں کا طریقہ سوچنے کا تھوڑا, میرا کم از کم یہ کرتا ہوں میں ہمیشہ جو ہے جو ایک انالیسز ہونی چاہیے کہ سوشیو اکنامک فیکٹرز کیا تھا کسی چیز کے. اگر صرف آپ یہ کہہ دیں کسی نے کوئی کریٹ نہیں کر سکتا, اگر گراؤنڈ ریالٹی ساتھ دیکھو ایم کیو ایم بنی کس وقت, ذرا اس کو حالات ذرا دیکھ لیں. یعنی 80s میں جو ہے دیکھیں ایک, اب یہ تھوڑی سی لوگوں کو پرووک بھی ہو جائے گی. دیکھیں جو بھٹو کے آنے کے بعد جو ہے اس میں جو ہے اردو اسپیکنگ واز اے ڈومینیٹنگ کلاس, مطلب بیوروکریسی میں پورا کنٹرول تھا, یہ تھا وہ تھا سارا. تو اس کے بعد جو ہے یہ جب مطلب گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد یقینی طور پہ اینڈ جینونلی جو ہے آپ کو سندھی جو ہے لوکل پاپولیشن تھی اس کو بھی جو ہے تو اس پہ جو ہے جو مڈل جو آپ کی رہی تھی ایلیٹ اردو سے وہ تو اس کو وہی چیزیں تھی نا, گریوانسز کے ڈومیسائل کا مسئلہ آ گیا, یہ بہت سارے جینوئن بھی تھے, ہرٹ ہوئی, لیکن یہ کہ اس میں انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایتھنک پالیٹکس جو ہوتی ہے ہمیشہ جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتی ہے سچویشن کو. کیا کہہ رہا ہے, سب سے پہلا تھا وہ شازیہ کا, آپ کو یاد ہے بشرا زیدی, سوری ناٹ شازیہ, بشرا زیدی کا جو پٹھانوں کے خلاف. تو ایک ہمیشہ رہتی ہے کہ اس قسم کی تنظیم جو ہے بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہیں. دونوں فیکٹر تھے, ایک مڈل کلاس کی بھی تھی, دوسری بات یہ تھی کہ دے ایکسپلائٹڈ ایتھنک وہ جو ہے اس کو. لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر ہے نا. ہاں بہت آسان, دنیا میں آپ کہیں کر لیں, دو بہت پاورفل فیکٹر ہوتے ہیں, ایک ریلیجن اور ایک ایتھنک جو ہے یا نیشنلسٹ پالیٹکس. دنیا بھر میں آپ فیشزم کو دیکھ لیں ذرا. ہم ایک طرف ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ پاکستانیت ہونی چاہیے, سب پاکستانی ہونے چاہیے, یہ قوم پرستی ایک لعنت ہے. پھر جاگ پنجاب جاگ کا نعرہ انہوں نے لگوایا, جاگ مہاجر جاگ کا نعرہ انہوں نے لگوایا. تو یہ ایتھنک کانفلکٹ آپ ہی تو یہ پیدا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں ڈویژن ہوتا ہے نا. پھر یہی بات آئی کہ یہ ایک حقیقت بن گئی, ایک بڑی سی چیز بن گئی ایم کیو ایم. تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے کہا کہ اب اربن اور رورل سندھ کی پالیٹکس ہے. پہلے اتنا کبھی بھی نہیں تھا اتنا. باقاعدہ فسادات ہوئے ہیں اس دوران میں, فسادات آرکسٹریٹڈ تھے سارے کے سارے. آپ مجھے بتائیے حیدرآباد پکا قلعے کا واقعہ کیا تھا؟ جو پولیس والے تھے ادھر موجود انہوں نے کہا ہمیں پتہ بھی نہیں کہاں سے گولیاں چلی. واقعہ یہ تھا کہ خبر ملی کہ ایم کیو ایم کے کچھ ملیٹنٹس ایک جگہ پہ ہیں, وہاں پر پولیس فائرنگ ہوئی, پولیس کہتی ہے ہم نے فائرنگ نہیں کی. میں گیا تھا کور کرنے کے لیے وہاں, تو لوگ بات ایک میرے ساتھ چل رہا تھا, کوئی کیپٹن تھا یا میجر ساتھ چل رہا تھا. تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ان کی بلکہ ایک ہوتا ہے نا وکٹم ظاہر کر رہا تھا. یعنی وہ دو واقعات تھے نا, ایک الگ الگ بات. ایک تو قلعے کا پکا قلعے کا تھا, جبکہ بینظیر کی حکومت کے دوران اٹ واز کمپلیٹلی آرکسٹریٹڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ. ایک ان کے پاس انسٹرومنٹ تھی, اس کی سپورٹ موجود تھی ایم کیو ایم کی. لیکن ایک اور ہوا تھا جس کو آپ وہ اس کی میں بات کر رہا ہوں, جب میں سندھ پھر یہ ڈیوائڈ جو ہے تقریباً یاد ہے حیدرآباد میں 150 لوگوں کو مارا تھا. اس میں یہ سندھی نیشنلسٹ کا وہ تھا, لیکن بٹ بیسیکلی اٹ واز ناٹ دیم اونلی نا. 100% اس میں تو کوئی شبہ ہی کوئی بات نہیں کہ کس کے فائدے میں گئی تھی پوری. اس وقت ایم کیو ایم بنی بھی نہیں تھی. پکا قلعہ گیا تھی 3 مہینے بعد بے نظیر کی گورنمنٹ فارغ ہو چکی تھی. آئی تھنک یہ مئی میں ہوا ہے, تو اگست میں گورنمنٹ ختم تھی. بالکل اس زمانے میں وہی تھا کہ یعنی طے کیا ہوا تھا انہوں نے, کوئی اس میں شبہ اس میں تو تاریخ کوئی وہ ہے ہی نہیں جو ہے اس میں. بٹ یہ اب کہتے ہیں اب بہت سارے ہمارے نواز شریف والا کون سا ہمارے مہاجر لسنرز بھی ہیں جو شاید ناراض ہو جائے کہ جو ایک وکٹم ہوڈ کے اوپر پورا مہاجر نیشنلزم اسٹینڈ کرتا ہے, اس طرح کے انسیڈنٹس جس پہ الطاف حسین نے بھی کہا کہ گولیاں اٹھاؤ,
کتابیں چھوڑو، اب بندوقیں زیور بھی خرید. آپ کہہ رہے ہیں یہ سب اسٹیبلشمنٹ نے آرکسٹریٹ کیا؟ نہیں سب نہیں کیا. میں وہی اسی پہ میں کہتا کہ ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. اٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کو کھڑا کے دیکھیں. یہی بات بھی تھی کہ کانٹرڈکشن بھی بن کے اسٹیبلشمنٹ سے. اب ہر دفعہ دیکھیں جب وہ طاقت اتنی زیادہ بڑھی تو اس کو کرش بھی کیا. 92 کی ملٹری ایکشن بہت زبردست تھا. اس کو اٹھا کے مارا تھا ان لوگوں کو جا کے. یہ تو پکی بات ہے. تو یہی بات آتی ہے نا کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی ایک پاپولر بیس بھی موجود ہے. یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ ایک وقت میں MQM کی پاپولر بیس تھی. اچھا اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کو آپ نے استعمال کرتے تھے. وہ کیسا سائیکل دیکھ لیں ذرا آپ نے. اس کو پورا جو ہے گورنمنٹ اس کو کرنے کے لیے بے نظیر کو استعمال کرنے MQM کو استعمال کیا. 92 میں آپ نے فوجی ایکشن کیا, توڑ دیا MQM کو, کیونکہ اٹ ہیز بیکم فرینکسٹین یا بہت زیادہ جو ہے نا جو وہ اپنے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ پورا دور جو تھا تقریباً 90s کا, پھر نواز شریف کے زمانے میں بھی آپریشن ہوا, وہی تھا. 92 میں تو نواز شریف کی حکومت تھی, وہی تھا اس زمانے میں. اچھا اس کے بعد جو ہے آپ پھر دیکھیں ریوائیو ہوتی ہے مشرف کے زمانے میں. اس کے بعد دیکھیں پھر پٹائی ہوتی ہے. ایسی پٹائی ہوئی کہ نام و نشان بھی مٹ گیا ان کا. اب اچھا اب جو ہے MQM جو ابھی جو ہے وہ تو پوری کی پوری ان کے بنائی ہوئی ہے, جس کو کہتے ہیں نا. ان سے آپ بات کر لیں پرائیویٹلی مجھ سے اب ساری چیزیں مجھے تو کوئی ساری چیز جو ہے ان کو 2 سیٹیں ظاہر نہیں ملتی کراچی میں. 18 سیٹیں مل گئی ہیں جبکہ ان کو پیک میں بھی نہیں ملتی تھی. خود ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے بھی. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ دس از دا گیم. اچھا لیکن MQM پہ آتے ہیں کہ دیکھیں ایتھنک پالیٹکس کا سب سے خطرناک کیا چیز ہوتی ہے. اٹ ڈسٹرائڈ کراچی. کراچی کی جو ایک لحاظ سے سب سے بڑا ایسٹ تھا, پڑھنا لکھنا یہ وہ انٹلیکچولی یہ وہ دے آل ختم ہو گئی. کراچی بیکم ایک لحاظ سے اس میں تو ان کا بہت بڑا, حالانکہ مہاجروں کی حمایت میں بات کرتے تھے تو اس کے بعد لیکن یہ کہ جو سب سے زیادہ نقصان جو ان کی سیاست کو پڑا ہے وہ اردو اسپیکنگ کو پڑا ہے. ہمیں آپ 90s کا ذکر کر رہے ہیں MQM اور MQM حقیقی جو بنائی ہے, اگر تو ہم اس کو صرف ایتھنک بولیں کہ پشتو مار رہے ہیں مہاجر کو یا سندھی مار رہے ہیں مہاجر, حقیقی اور MQM نے شاید جتنے ایک دوسرے کے لوگ مارے ہیں کسی اور نے نہیں مارے. بھائی خود الطاف حسین نے اپنی MQM کے جتنے لوگوں کو مارا ہے. مجھے عظیم تاریخ ایک ہوتا تھا, آپ کو پتہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب اس کو 2 مہینے میں جو ہے یہ انڈر گراؤنڈ تھا 92 پہ, اس کا ایک دن وہ سرفیس ہوا, ہم لوگ سب تھے وہاں بیٹھے, اس کے یہ اس کا پریس کانفرنس چیخ کے رو رہا تھا کہ میں یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے. اس کے 2 مہینے بعد اس کو اڑا دیا. عظیم تاریخ جو تھا ون آف دا فاؤنڈر ممبرس میں تھا. الطاف حسین نے خود مارا اس کو. اٹ ہیز بیکم اے فیشسٹ آرگنائزیشن. اب تو سارے بہت اٹ واز اے فیشسٹ آرگنائزیشن. انٹرسٹنگ لگتا ہے. فاروق بھائی میرے ساتھ تھے فلائٹ پہ ابھی. فاروق بھائی میرے ساتھ تھے فلائٹ پہ. ہاں فاروق دوستی ہے. میں مزے اب یہ کیا کہتے ہیں, ہاں بھائی بنائی ہے انہوں نے, توڑی بھی تھی انہوں نے. وہی بھائی انٹرسٹنگ ہے. مصطفیٰ کمال بھی پوڈ کاسٹ پہ آ چکے ہیں, فاروق بھائی بھی آ چکے ہیں. آل ویری نائس. آئی تھنک میں ایز آئی ایم گیٹنگ اولڈر آئی اپریشیٹ کہ جو لوگ میرے سیاسی ڈفرینسز جیسے بھی ہوں ملتے جو اچھی طریقے سے آپ کی ان کے لیے رسپیکٹ ہوتی ہے. تو فاروق بھائی ہمیشہ جب ملتے ہیں اچھی طریقے سے ملتے ہیں. بٹ میں سوچتا ہوں نا کہ یار فاروق بھائی سے اگر میں 30 سال پہلے ملا ہوتا تو بھائی کہاں تھے اور آج کہاں ہے. ایک بات ہے, آپ پتہ نہیں اس وقت آپ اسٹوڈنٹ ہوں گے, کہاں پہ ہوں گے, اسکول میں ہوں گے. یہ ہم لوگ نے بہت لکھتے تھے ان کے نیوز لائن میں, بہت زیادہ. یعنی الطاف حسین تقریر کرتا تھا, یہ لڑکیاں جو ہیں جو ہمارے یہاں زیادہ تر وہ تھی خواتین تھی کام کرنے ایڈیٹر سے لے کر, تو وہ جو ہے یہ پیرس کا پانی پیتی ہیں, یہ کرتی ہیں. ہم لوگ نے کوئی دبا کے لکھتے تھے. پھر بعد میں ان کو خود بھی پتا تھا کہ ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں. اور جب ملٹری آپریشن ہوا تو ہم نے پھر اس کے ملٹری آپریشن کے خلاف بھی بات کی. وہ جب ان کے 92 میں جس طرح سے ہوا تھا, اٹھا کے میں نے اوپر سے نیچے پھینک دیا. آپ کو یاد ہے کہ کیا کیا نہیں ہوا ہے اس کراچی کے ساتھ. یہ جب یہ ہوا نا پولیس آپریشن ہوا تھا نا نصر اللہ بابر کے زمانے میں, تو پولیس والوں نے کیا تھا نا سارا, فوج تو نہیں آئی تھی.
اور قابو کیا تھا انہوں نے. ایک وقت یہ تھا کہ جو ہے وہ لوگ تھانے سے نہیں نکل سکتے تھے, اتنا ٹیرر تھا. اس کے بعد انہوں نے ایک حد تک صاف کیا, بڑا بہت مارا انہوں نے, یعنی جس کو کہتے ہیں اگر ایکسٹرا جوڈیشلی کلنگ کبھی ہوئی ہے پاکستان میں صحیح معنوں میں تو وہ تھا وقت. پھر اس کے بعد ایم کے اس کے بعد جو اس نے پھر بدلے لیے ایک پولیس والے کو, مجھے یاد ہے کہ ایک میں گیا تھا کہ اسٹوری کور کرنے کے ٹائمس کے لیے نواب شاہ, تو ایک تھا کوئی وہاں تھا جو کہ انسپیکٹر تھا کراچی کا, اس کا تبادلہ کر دیا تھا انٹیریئر سندھ میں. اچھا, تو اس کے بعد ہمیں پتہ تھا کہ یہ ون آف دا پرسن ویری ویل نون تھا اس وقت جو پولیس آپریشن میں تو تھا. اس کے بعد معلوم ہے وہ کراچی گیا, اس کو اس میں ہی واز آلسو مرڈرڈ. تو لاسٹ وہ بچا ہوا تھا, ہم نے کہا کہ یہ بچا ہوا, اس کو بھی مار دیا انہوں نے. سوائے یہ بچ گیا تھا انوار. وہ بھی تو تھے. چودھری اسلم واز آلسو ان اٹ. وازنٹ چودھری اسلم آلسو؟ نہیں, چودھری اسلم تو بعد میں تھے, اس نے جو اڑایا اس کو تو مارا پھر نا انہوں نے. بٹ آئی تھاٹ ہی واز آلسو, بٹ آئی گیس نہیں وہ اور تھے سارے, مجھے نام بھی یاد تھے اس وقت تو خیر سارا. بٹ وہ انبلیویبل کراچی کے ساتھ جو ہوا ہے نا. آئی نو ہم لبرلس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, یہ دونوں لبرل دا ٹروسٹ سینس نہیں ہے کہ ہر چیز آپ ضیاء پہ ڈال دیتے ہیں. بٹ یہ جو ویپنز رائٹ فرام یونیورسٹی تھنڈر اسکواڈ ٹو ایم کیو ایم, افغان وار کی ساری شپمنٹس, تو کراچی برباد کرنے میں ایم کیو ایم کا میں بالکل مان رہا ہوں بہت. بٹ وہ ہاتھ ضیاء پہ جاتے ہیں نا کہ ساری گنز جو ہیں وہ تو صحیح بات ہے. دیکھیں بات یہ کہ اصل میں پاکستان میں یعنی جو سیاست کی جو سب سے زیادہ تھی اس میں تو آپ کو ہر ایک جگہ پہ یعنی ان کا ہاتھ نظر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. نہیں اوور آل صرف ضیاء تو ایک سمبل تھا نا ایک, اس کے کوئی بعد میں بھی کوئی تبدیلی تو نہیں آئی ہے نا. ضیاء کی تو خیر دوسری وجہ سے بہت زیادہ ایک لحاظ سے نقصان پہنچایا, جو اس کی آئیڈیالوجی جو ایک لحاظ سے اسلامی سو کالڈ اسلامی وہ سے جس طرح سے یہ ایک لحاظ سے ایکسٹریمزم ہے وہ ضیاء پہ آتی ہے. بٹ ایز فار ایز اے پالیٹکس از کنسرن یہ آپ کو صرف ایک پہ بات نہیں کر سکتے ہیں آپ. بٹ اگر آپ اتنے ویپنز دے دیتے ہیں شہر میں, اس کے بعد یہی ہونا ہے. اور کیا ویپنز بھی دے دیتے ہیں, پھر سرٹن لوگوں کو کارٹ بلانچ بھی دے دیتے ہیں کہ آپ مار سکتے ہیں. تو بس کراچی جو ہے آپ کے پاس ایک ابھی بھی یہ ہے, پیپلز پارٹی ایک دن رول نہیں کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی اسی ایک وجہ اور بھی ہے, پیپلز پارٹی وائی دے آر سو مچ اینی ناؤ ان کے ساتھ ٹک گئے ہیں, ان کو بھی اندازہ ہے نا کہ جو ہے کراچی کو قابو نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے جو رینجرز, آپ مجھے بتائیے رینجرز کس شہر میں رینجرز جو ہے تقریباً 20 سال سے ہے, اینڈ رینجرز از موسٹ پاورفل دین آپ کی پوری ایڈمنسٹریشن. اپینڈلی دے گیٹ پیڈ فار اٹ ایز ویل. لائک وہ خاص کراچی کا ایک بجٹ ہے جس سے رینجرز کو دن کے پیسے ملتے ہیں فار بینگ دیر. تو ایک فائنینشیل انسینٹیو ان کے لیے بھی تو ہے ٹو بی دیر. اب کراچی یونیورسٹی کے اتنے اچھے ہاسٹل ہوتے ہیں, ہم لوگ سب ہاسٹل ہی میں رہتے تھے. وہاں معلوم ہے مجھے اتنی زیادہ لگی, سارے کے سارے وہ کنورٹ ہو گئے ان کے میس میں. کراچی یونیورسٹی ہاسٹل میس بن گئے. وہ میں جب آخری میں تو 10-15 سال تک گیا بھی نہیں وہاں پہ, لیکن اس میں جو ہے رینجرز وہاں پہ اسٹیشن تھی, بیس تھی. میرے خیال سے رینجرز کا ہیڈ کوارٹر تو وہ ہے نا جو کورٹ ہوتا تھا, وہ جنا کورٹ. ہم لوگ بیٹھے ہیرل میں تھے تو سامنے نظر آتا تھا نا بالکل کھڑکی سے ہمارے. جب وہ ہاسٹل تھا اس وقت ہمیں یاد ہے, جب پھر اس کے بعد جو کنورٹ ہو گیا تھا. یہ خوبصورت بلڈنگ ہے, جا کے اندر دیکھ بھی نہیں سکتے. تو یہ ایک لحاظ سے پاکستان جو ہے مطلب ایک پرپیچول اس میں ہے. پھر اس کو ان کو مل بھی جاتے ہیں سارے کے سارے جو ہیں, ایک جیسے مہرے ہوتے ہیں نا, اس کو کھڑا کیا, اس کو توڑا, اس کو ہٹایا, اس کو کیا, اس کو کیا. یعنی سب سے بڑی جو اس وقت آپ کی ایک پاور اسٹرکچر کیا ہے آپ کی, کبھی تبدیلی نہیں ہوئی پاکستان بننے کے بعد سے. تھوڑی بہت تبدیلی شخصیات کی ہوتی رہی, سیم فیملیز, چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ ہو چاہے سویلین گورنمنٹ ہو. اس میں آپ کو پتہ نہیں, بٹ موسٹ آف مائی فلائٹس آر اسپینڈ ود یو. تو میں آتے ہوئے بھی میں اپنے اگلی بک کی ریسرچ کے لیے آپ کی ریسرچ پہ ریلائی کر رہا تھا. دوسری باتوں میں پھنس گئے. نہیں, لوگ تعریف کرتے ہیں میری کہ آپ کی کتاب اچھی ہے. میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ ان کو نہیں پتا زاہد حسین جیسے لوگوں سے سیکھ کے کتنا میں نے چھاپا ہے آپ جیسے لوگوں کو, ماشاء اللہ. بس یہی تھا, بعض دفعہ لگتا ہے کہ
تاریخ کو تاریخی طور پہ لکھی جائے. تو یہ ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ہائیبرڈ سے بھی آگے چلا گیا ہے. میں نے بھی کل رات یہی ٹویٹ کیا کہ ہائیبرڈ نہیں، اب تو گاڑی پوری الیکٹرک ہو چکی ہے. تو یہاں سے اب واپس آنا کیسے ہے سر؟ کوئی فی الحال تو کوئی نہیں لگتا. یہ زیادہ خوفناک چیز ہو گئی ہے. دیکھیں جب آپ سارے راستے بند، دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی نوٹس کیا پاکستان میں جتنی بھی ملٹری حکومت رہی ہیں ہر 2 سال بعد تھوڑا سا سویلین ایلیمنٹ سویلنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں جو ہے ساری ایک تھوڑی سی وہ نکل جاتی ہے اس میں، یعنی ایک سملنس آف ڈیموکریسی کر لیتے ہیں. پریشر کوکر سے تھوڑی ہوا نکل جاتی ہے، کافی ہو جاتی ہے نا. تو آپ کی پوری اب جیسے 85 میں جنیجو کی حکومت آ گئی. خیر میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز ون آف دا بیسٹ گورنمنٹ پاکستان ایور ہیڈ. اگر صحیح مان، اور اس وقت جو پارلیمنٹ بنی تھی حالانکہ نان پارٹی بیسس پہ ہوئی تھی، بے نظیر آخری وقت تک کہتی ریگریٹ کرتی تھی کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے بائیک آؤٹ کیا. تو جو پیپلز پارٹی کی قیادت پوری تھی حالانکہ لڑتی، وہ سب کے سب پھر انڈیپینڈنٹ لڑ کے جیت کے گئے اس میں. اور دے بیسیکلی بیکم دا مین بیک بون آف جنیجو کے پیچھے جو کھڑے ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ دیٹ واز دا پارلیمنٹ موسٹ ووکل پارلیمنٹ. تو لوگ جو اچھا ایک تو یہ ہوا، لیکن اس کی ہاں تو میں کہہ رہا تھا اس کو لے کے مشرف نے 2 سال بعد جو ہے وہ الیکشن کروا دیے تھے. اس میں پیپلز پارٹی بھی حصہ لیا تھا. پیپلز پارٹی گاٹ دا موسٹ ووٹ، لیکن وہ جس طرح سے کانسٹیٹوینسیز تھیں تو پی ایم ایل کیو جیت گئی تھی. جیسے پی ایم ایل پھر اس کا پی ایم ایل کیو بنا دی انہوں نے. بٹ بیسیکلی ہوا تھا نا پوری اب سیاست کا محور ہو گیا کہ یہ پارٹیز ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. تو ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں نا کہ چیزوں کے تھوڑا سا ایک وہ نکل گئی، ہوا نکل گئی، سیمبلنس کر کے. یہ ہمیشہ ان کی ٹیکٹس رہی ہے. اچھا یہ جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو ایک حقیقت بھی بن کے آئی کہ پاکستان میں باوجود ملٹری گورنمنٹ رہنے کے کبھی پولیٹیکل پروسیس رکا نہیں ہے اس ملک میں، کبھی نہیں. اب پی ایم ایل این وہ ہٹانا تھا، اس کو مین کانٹرڈکشن بن کے آ گیا تھا. تو پی ایم ایل کیو کھڑی کر دی. کیا تھی پی ایم ایل کیو؟ وہی لوگ تھے نا. اب وہی لوگ جو ہیں اب پھر یہاں پہ آ گئے. تو وہ سیاست کا کبھی پاور اسٹرکچر رہا ہی نہیں ہے. اچھا اس میں یعنی تو یہ ان کو عقل ہے کم از کم اس چیز کی کہ پیور جو ہے آرمی رول کام نہیں کرتی ہے. ابھی انہوں نے یہ ہائبرڈ رول کا تھا یہ کہ ایک سویلین فساد ساری چیزیں، تو اس میں تھوڑا سا پیچھے تھے. دے آر ناٹ، تو آپ پہ اٹیک بھی آپ ہی پہ ہو جاتا ہے. اب جو ہے نا وہ تھوڑا سا اور بھی اس کو ہٹا دیا ہے انہوں نے. اب جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے، اور یہ زیادہ خطرناک. اب جو جتنے لوگ ڈائریکٹ ملٹری کے لوگ انوالو ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں، دے آر رننگ فرام دا اکنامک پالیسی ٹو ایوری تھنگ. یعنی آپ کی کوئی چیز ہل نہیں سکتے ہیں آپ. کوئی ایسا موقع نہیں. پہلی دفعہ جو ہے جو ایکٹیو سروس کے لوگ ہیں وہ مختلف آرگنائزیشن کو جو ہے ہیڈ کرتے ہیں. آپ کو ملٹری گورنمنٹ میں نہیں ملے گی. ملٹری گورنمنٹ لارجلی جو بھی دیکھیں آپ، دے بیسیکلی یعنی جب آتے تھے فوج ڈائریکٹ جو ہے پیچھے ہٹا دیتے تھے. دے آلویز ایکچولی کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ آن ٹو، ایک تو بیوروکریسی، آپ کی فورن جو آفس ہے وہ زیادہ اسٹرانگ رہتی ہے ملٹری گورنمنٹ کے انڈر بنسبت اس کے جو ہے اس ایسی حکومتوں میں ہے زیادہ ہے. اچھا ضیاء کے سب سے بڑے مشیر کون سے تھے؟ غلام اسحاق خان تھے نا. اچھا اس کے بعد یہ فارن منسٹر میں آغا شاہی شروع میں، اس کے بعد صاحبزادہ یعقوب، اس کے بعد جو ہے اچھا مجھے میں پتہ ہے نا جو لوگوں سے بات کرتے ہیں فارن سیکرٹریز ور مچ مور پاورفل. تو یہ دانستہ طور پہ پھر فوج کو ہٹا دیتے کیونکہ فوج جو ہے بس آل پاورفل اینی وے. جو آپ کا ٹاپ جو ہے فوج تھی، ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ہر جگہ جو ہے وہ. ابھی جو ہے نا یہ چیز جو ہے اب کی جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. Do you feel they're doing this because they feel کہ کنٹرول میں آ ہی نہیں رہی چیز؟ نہیں، ان کو ایک اور شبہ، ایک تو ویک ہے. دیکھیں اس ویری ویک اسٹیٹ. آپ ہمیشہ دیکھیں جب اسٹیٹ ذرا اسٹرانگ ہوتی ہے، جو آرمی جس کا رول جو ہے اسٹرانگ ہوتا ہے، تو کبھی اتنی سختی نہیں کرتے ہیں. اب مشرف کا ایک میں مثال دیتا ہوں، ہی نیور امپوز مارشل لا. اچھا اس میں اس وقت یاد ہوگا آپ کو کہ سارے ٹی وی چینل اسی کے زمانے میں کھلے، اور خاصی ایک اوپننگ سی تھی بن کے آئی تھی. کوئی بھی قیدی نہیں تھا اس لحاظ سے
سوائے اس کے کہ بے نظیر اور پھر اس کو ایگزائل کر دیا تھا. بٹ باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ الیکشن میں حصہ بھی لے رہے تھے. آدھے زیادہ تو جو پی ایم ایل اے کیوں بن گئی تھی وہ ساری وہ پی ایم ایل اے نہیں تھی نا. تو یہ ایک چیز تھی. تو لیکن جیسے ہی مشرف ویک ہوا 2007 میں, اس کے بعد تبدیل پورا کیا تبدیلی ہو گئی تھی. ایمرجنسی لگا دیجیے. ایمرجنسی لگا دی. تو ابھی میں کہتا ہوں کہ جو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اب, دے آر دا ویکسٹ ایٹ دس مومنٹ. دا اسٹیٹ از سو ویک. 2 وجہ ہے. ایک تو یہ تھا کہ ایک عجیب سا کانٹرڈکشن بن کے آ گیا نا کہ آپ نے جو ہے الیکشن بھی کروا دی ہے سو کال. وہ سب کو پتہ ہے کہ بیسیکلی مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے. تو ان کا پورا ڈپینڈنس جو ہے وہ ملٹری پہ ہے. اچھا, ملٹری کو جتنا اٹیک اب ہو رہا ہے میں نے تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی دیکھا نہیں. پہلے بھی ہوتا تھا, مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی جب مارشل لاء بھی تھا اس کے زمانے میں بھی, لیکن آج حالات تبدیل ہو گئے نا. جس طرح سے پنجاب کے اندر, دیٹس آئی تھنک پنجاب میں نہیں ہوا اتنا پنجاب تو وہ ہے. اب پتہ نہیں ہے لوگ کہ جتنے بھی ریٹائرڈ جنرل ملتے ہیں مجھے, سب کے ویوز دوسرے. میں نے کبھی بھی اتنا زیادہ فرق دیکھا نہیں. پہلے ہمیشہ ایک کمراڈری ہوتی تھی, چاہے آرمی ریٹائر بھی آتا تھا, بٹ دا فل لائلٹی ود دا ہوتی تھی جو بھی ہو. اب جو ہے وہ نہیں ہے. تو دے بیسیکلی ابھی جو آپ کو سختیاں نظر آ رہی ہیں, اٹس اے سائن آف ویکنیس ناٹ ان اسٹرینتھ. اچھا, جو بھی ہے عمران خان ان جیل از مچ مور پاورفل دین اینی پولیٹیکل لیڈر ان دس کنٹری. اور اس کا پورا کانفلکٹ اب جس نے بنا دیا ہے, اب تو سیاسی جماعتوں پہ نہیں ہے اس کا, ملٹری. تو یہ اگر دیکھا جائے تو جب بھی اس قسم کی ہوتی ہے کارروائیاں, آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ ویکنیس ہے. ضیاء کو دیکھ لیں. ضیاء بیچ میں جب تھوڑا سا کانفیڈنٹ ہو گیا, وہ افغان وار کی وجہ سے آپ کے امریکہ سے تعلقات بن گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پھر الیکشن کروا دیا. خیر پریشر بھی تھا الیکشن کروا دیا. 3 سال تک تو چلتی تھی نا. واز ویری پاورفل پرائم منسٹر. اچھا, اس کے بعد جو ہے اس کا جب ویک ہوا جائے تو ضیاء نے سب کو ڈسمس کر دیا آلموسٹ. پھر سے مارشل لاء لگا دیا نا, ختم ہو گیا. تو یہ جو ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ جتنے بھی اب امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں, اٹس آل سائن آف ویکنیس. گورنمنٹ کانفیڈنٹ آف اٹس جو ہے, جس کو کہتے ہیں مینڈیٹ پہ لوگوں کی ایک ہوتی ایک پاور ملتی ہے. ویئر ڈو یو ڈرا یور پاور. ایک حد تک اس میں جو بھی سو کال اگر آپ کی ایک ڈیموکریٹک وہ ہے تو وہی ہے نا, ووٹ کے ذریعے نا. تو جب آپ کا پورا انحصار ان پہ, اور یہ خود بہت ویک ہیں, پولیٹیکلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے از اے ویک آن ویکسٹ فرنٹ, ویکسٹ. Do you then see the desperation as a sign that the days are numbered? نو, لیکن وہ نہیں کہہ سکتا ہوں میں. اس لیے نمبر نہیں ہے کہ بیکاز جو ہے اس وقت جس کو کہتے ہیں نا ایک لحاظ سے کوئرسو پاور جو ہے وہ تو ملٹری ہے نا صرف. بٹ آپ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں ہم نے جب بھی دیکھا ہے اسی لیے اس کے بعد پھر زوال ہی آیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اور کہیں پہ کرائسس بنتا ہے. ابھی بہت ساری چیزیں ان کے فیور میں چلی گئی ہیں, جیسے مثال ہے انڈیا وار ہو گئی, لیکن اس میں سے اور بھی چیلنجز بہت زیادہ پیدا بھی ہو گئے نا. آپ کی اس وقت 3 فرنٹ پہ جو ہے اس وقت آپ کا چیلنج ہے. مین اب کہتے ہیں بہت سکسیزفل فرنٹ پہ آپ کی ایسٹرن بارڈر, ویسٹرن بارڈر, اور پھر انٹرنل پرابلم, یہ بہت زیادہ ہے. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے متعلق میں یہ کہوں کہ کل چلے جائیں گے پرسوں چلے جائیں گے. بٹ ایز فار اگر اسٹرانگ ہوتی ہیں, اف دے ہیو ریئلی ہیو دا کنٹرول, دے ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو آل دوز تھنگس. Wouldn't you also say کہ جو ہم نے تبدیلیاں دیکھی بھی ہیں, آف کورس ناٹ ٹو انڈرمائن دی عوام اینڈ سیاستدان, وہ ایم آر ڈی ہو, لائرز موومنٹ ہو, جو بھی ہو, بٹ ایک انٹر اسٹیبلشمنٹ کانفلکٹ بھی ہوتی ہے. ویدر یایا اینڈ یو, ویدر اسکینی اینڈ مشرف. سو جو آپ بات کر رہے ہیں میں نے بھی وہ دیکھا ہے. کسی صاحب نے تو مجھے یہ بھی بولا کہ میرے واٹس ایپ گروپ میں جو میرے بیچ میٹس ہیں فوجی, وہ مجھے کیا بولتے ہیں. سو مطلب تو یہ جو سینٹیمنٹس ہیں یہ صرف ریٹائر تو نہیں ہے, یہ ود ان انسٹیٹیوشن بھی ہے پارٹ آف دا سوسائٹی جو ابھی خاموش ہیں, پر موقع ملنے پر
جیسے اب پتہ چلتا ہے نا کہ بھٹو جب انہوں نے پھانسی دی تھی تو اندر کتنی سینٹیمنٹس تھے، لیکن ایک شاید ہمارے بہتر فی الحال یہی ہے کہ جو ہے فوج جو ہے کم از کم ڈسپلن اس میں ہے کہ وہ رہتی ہے، ورنہ اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو شاید ہمارا پھر اب یہ بھی کویشچن مارک ہے نا کہ عام کی بیٹی کس نے رکھی. ہاں جیسے اس کی بات تھی نا ایوب خان کی، آپ نے ایک وہ اگر کبھی موقع ملے تو اس کی کتاب پڑھیں. سر کتاب میں تو لکھا ہوا ہے یا ہیلڈ اے گن ٹو ایوب، نہیں وہ غلط ہے. یہ لکھا ہوا ہے. نہیں وہ اس کی کتاب پڑھیں، ارشد جو ان کے ایئر فورس تھے، اس کا باب جو ہے ملک نہیں ارشد سے نام کیا ہے، بس سمی جو سنگر ہے اس کا 65 میں جو ایئر چیف تھے. نہیں نا، ہی واز تھرو آؤٹ، وہ اس کی کتاب بہت اچھی ہے، سرونگ دا 5 پریزیڈنٹ اینڈ 2-3 جو ہے. ہی واز ایوب خان کے زمانے سے اے ڈی سی ایئر فورس، جو 3 سروسز کو ہوتے ہیں نا. کتاب ارشد کیا نام تھا، ارشد نبیل گوگل کریں ذرا. یہ 5 یہ جو عدنان سمیع کے والد تھے، عدنان سمیع، ارشد گوگل کریں. ہاں اس کے، تو وہ جو ہے ان کی کتاب بہت اچھی ہے. میں پڑھی ہوگی تو میں تم کو ابھی ناپید سی ہو گئے تو ہاں وہ پڑھو. ارشد سمیع خان. پہنچ تو آپ گئے تھے، عدنان سمیع کے والد کا نام ارشد ہے تو موسٹ آبویس ارشد سمیع خان ہی تھا آنسر. دیٹس رائٹ. تو اس میں جو بات لکھی نا وہ لاسٹ ڈیز آف اس کی بات تھی. پھر ایک اور کتاب بھی نکلی تھی یہ اس کی صدیقی کی. اچھا یہ دیکھیں اس میں ارشد نے لکھی ہے کہ لاسٹ ڈے تھا نا، جو پہلے یہ تھا جب بہت زیادہ گڑبڑ شروع ہوئی نا یہ ملک میں، جب آپ کو یاد ہوگا یہ بھٹو بھی نکل آئے تھے، پھر ایسٹ پاکستان جو مجیب کو رہا کرنا پڑا تھا، گول میں کانفرنس کرانی پڑی، تو یحییٰ خان آرمی اس وقت کمانڈر ان چیف کہلاتا تھا نا. تو اس وقت اس نے ایوب خان نے بات کی کہ جو ہے وہ کہ مارشل لاء لگانے پہ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی. تو کئی میٹنگ ہوئی تھی، پہلے ایک جس میں یحییٰ خان خود آتے تھے، اور ایک ان کے یہاں جو لیگل جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں فوج کے اندر جو ہے، تو اس کا ایک بریگیڈیئر ہے وہ آتا تھا. دے ور ڈسکسنگ اٹ کہ مارشل لاء لگائے ہیں تو کیا ہوگا کیسے، مطلب ایک پھر کہتے ہیں آخری جو ہے جب حالات بہت تو ایک میٹنگ میں یحییٰ نہیں آیا اور تو وہ صرف بریگیڈیئر آیا. تو کہتے ہیں میں باہر بیٹھا ہوا تھا تو اچانک بہت زور سے شاؤٹ کرنے کی آواز آئی. ایوب خان غصے میں اس کو گالی، تو معلوم یہ بات کہ وہ بریگیڈیئر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا یحییٰ کا پیغام لے کے کہ ٹھیک ہے ہم مارشل لاء لگائیں گے بٹ یو آلسو ہیو ٹو گو. تو اس میں وہ تھا. اس کے بعد اسی قسط میں لکھا ہوا تھا کہ پھر کچھ دن تو وہ آرمی ہاؤس میں بھی تھے. تو ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیزادہ ہوتا تھا، ہی واز ون آف دا اسٹرانگیسٹ پرسن اس میں، یہ یحییٰ خان کے پریس وہ ہوتے تھے جو پرنسپل سیکرٹری کہلاتے ہیں یا کیا کہلاتے ہیں فوجی کے تھے. تو ایوب خان نے کہا کہ اس نے ارشد سے کہ ذرا معلوم کرو، میں نے ان کو پیزادہ کو لکھا تھا، کوئی خط لکھا تھا، اس میں کچھ سجیشن تھی میری طرف سے، تو ذرا پوچھو. تو اس نے فون کیا ان کو جناب، اس نے کہا یس یس وی گاٹ اٹ، لیکن ٹیل دا اولڈ مین کہ اگر اتنا ہی واز سو وائز تو پھر یہ یہاں تک کیسے پہنچے. اچھا بائی دا وے، پھر اس پر یہ کہتے ہیں بائی دا وے وین از لیونگ کیا کہتے ہیں کوئٹنگ دس آرمی ہاؤس. اچھا یہ انہوں نے فون پہ ایوب خان نے پوچھا کہ آپ نے بات کی تو اب یہ کیا جواب دیتے اس کو. تو اس کے بعد جو ہے ہماری تو جب آخر میں بتانا پڑا تو ایوب خان نے سمجھا کہ بالکل سمجھ میں آ گئی. اینڈ دین نیکسٹ ڈے ہی لیفٹ فار سوات. ڈو یو فیل کہ ابھی ایکسٹینشن کے معاملے پہ کچھ ہوگا؟ ظاہری بات ہے اپنی آئی ڈونٹ تھنک سو. میں بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ ہے اس وقت جو ہے. یہ میں بعض بار لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ دیکھو اس میں کچھ، میں نے کہا ان میں تب پڑھی نہیں ہے. ایک دوسری بات آپ مجھے بتائیے کہ نواز شریف واز ایبل ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ آرمی چیف. اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے 2/3 میجورٹی رہی تھی اس میں اس الیکشن میں. یہ حکومت جو ہے ایک تو ویک کوalition ہے اینڈ ایوری بڈی نوز. اچھا دوسری بات ہے کہ عمران خان جو بیٹھا ہوا ہے جو بھی ہے، مطلب پاکستان اس وقت جو ہے ان کی اگر پاپولیرٹی گراف دکھایا تو نل ہے.
when Nawaz Sharif took that position, चाहे गलत है say that I'm not going to do that detail, but ये पक्की बात थी कि जो है वो यानी ये ले सका था, उसकी अपनी एक वो थी, पावर भी थी. Also the personality of the chief of army staff, I think जहांगीर करामत accepted it. फिर बाद में क्या हुआ है, जब उसने मुशर्रफ के खिलाफ किया तो फिर उड़ा दिया फिर उसको. बट वो भूले नहीं, बोले नहीं. वो चीज़ याद थी. एंड अपेरेंटली जहांगीर करामत के पास भी गए थे एंड ही सेड नो, आई विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इवन राहिल शरीफ के टाइम पे भी आई थिंक जनरल ज़हीरुल इस्लाम हैड अदर आइडियाज़, बट राहिल सॉर्ट ऑफ. लेकिन एक और बात भी देखें, अगर इस वक्त भी बहुत बड़ा ख़तरा था, धरना सबको पता है ना किसने करवाया था, लेकिन उसमें एक और जो है जो चीज़ नवाज शरीफ को बचाया, नवाज शरीफ तो बस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, वो जो है बिल्कुल उनकी हालत ख़राब थी इसमें. बस पीपल टू रिज़ाइन, वो तो पीपल्स पार्टी ने कहा खड़े हो जाओ. जब पार्लियामेंट खड़ी हो गई ना, दैट्स हाउ, मतलब वो उसकी बचत हो गई उस वक्त. लेकिन दे नेवर फॉरगॉटन अबाउट इट. लेकिन एक तो है ताकत तो होती है ना जब आप दिखाते हैं कुछ, जब आपकी तो पार्लियामेंट जब खड़ी हुई ना तो फिर उसके बाद वो नहीं हुआ नतीजा जो कि निकालना चाह रहे थे. क्या हुआ, लेकिन चंद महीनों बाद जो है फिर. बट अब ये तो देखे ना, अगर एक इंस्टीट्यूशनल फैसला हो जाए. हाँ, अब जिस तरह आपने बेनज़ीर की बात की कि 18 महीने में निकाल दिया, ऑपरेशन मिडनाइट जैकल तो 7 महीने में हो गया था. तो 7 महीने में तो ऑपरेशन मिडनाइट जैकल जो ऑलमोस्ट फौज खुलकर ही मानती है कि हमने ही किया था. अब तो वो एक्टिव सर्जन मेजर आमिर और ये ब्रिगेडियर वो जो थे बिल्ला, जो है जो बाद में नवाज शरीफ ने अपना एडवाइज़र बनाया हुआ था उसको, तो वो तो पकड़े गए थे. अच्छा, लेकिन कमाल देखें सियासी ताकत जब इस्तेमाल होती है ना, यानी इतने ऑड पे, यानी आर्मी खुल्ला उसमें शरीक थी. ये वोट ऑफ नो, नवाज शरीफ, वहाँ से बुकटी बस चीफ मिनिस्टर KP की, और शायद MQM, लेकिन वहाँ KP में शायद इनकी हुकूमत बन गई थी या क्या था. खैर उसके बावजूद भी, अच्छा पंजाब में तो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, यानी खाली इस्लामाबाद में और सिंध में शी डिफीटेड दैट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. द स्ट्रेंथ ऑफ ये भी है कभी कभी कि जब पॉलिटिशियंस कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, बकवास करते हैं, लेके अगर थोड़ी सी अब कम से कम कॉन्फिडेंस तो था ना कि जो जीती है, बावजूद सारे ऑट के शी पार्टी केम टू पावर, तो एक हद तक कॉन्फिडेंस तो आ जाता है ना. इनको कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? एंड इंटरेस्टिंगली हमारे न्यूज़ मीडिया में इट्स सीन एज ए नेगेटिव. मतलब बेनज़ीर का मजाक उड़ाया जाता है कि चिचावतनी के जंगलों में और वो बंदे गायब छुपाए हुए थे, और ये इसने नहीं छुपाए थे, कोई भी नहीं छुपाए थे. गलत बात, ये छुपाए थे इन्होंने, मरी में ले आ गए थे. ये जो दूसरी थे ना, इन्होंने छुपाए थे. इसकी तो ये ही डिड नॉट हैव दैट कैपेसिटी इवन टू छुपाने के लिए थी, बट पीपल स्टक बाय हर. बट द पॉइंट इज कि क्योंकि फौज ने वो डिसाइड कर लिया ऑपरेशन मिडनाइट जैकल चले. हाँ, बट वो 6 महीने बाद हटा दिया. वही अगर तो इवेंचुअली हटाया है, ओवरनाइट तो नहीं गया ना, उसकी प्लानिंग वैनिंग. ये जाम सादिक को किसने खड़ा किया था? ऑफ कोर्स ये खुद मुझे ये कभी मैं पूरी किताब में लिखूंगा कि किस तरह से जो है उसको क्या. एक और किस्सा, सॉरी बहुत, ये तो नहीं सॉरी किस बात का, हम आती है आपके किस्से सुनने. मेरा आइडियल पॉडकास्ट आपके साथ ये होगा कि मैं बैठ जाऊं और आप सिर्फ अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाते रहें. दोज आर माई फेवरेट. तो यानी एक वो एक उस ज़माने में चीफ मिनिस्टर था ये नवाज शरीफ, जब बेनज़ीर यहाँ पे हुकूमत थी, तो वाकई जो शी वॉज कन्फाइंड टू इस्लामाबाद. कुछ अब बताओ पंजाब नहीं है आपका. तो उसके बाद वो, तो मैं इंटरव्यू करने गया तो मुझे हुसैन खानी उस वक्त इनके वो थे, नायब थे एक लिहाज से जैसा. खैर मुझे उसके यानी जा रहे थे वहाँ पे, कहाँ ये पेशावर जा रहे थे. उन्होंने कहा अच्छा जहाज़ पे चलो मेरे साथ, तो वहीं पे बात कर लेंगे. मैंने कहा तो जो पायलट थे उसके फौज के थे ना दोनों थे, वो बैठ के एक्टिव सर्विस के और प्राइम मिनिस्टर को जो गालियाँ दे रहे थे, हिंदुस्तान के एजेंट. हाँ, तो मैंने जो इस मुल्क के साथ हुआ है ना, वो ज़्यादा तो नहीं था ना उस ज़माने में जो तुम बात कर रहे हो. बट वो आई थिंक एक एंटी भुट्टो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट, ब्यूरोक्रेसी और फौज में ओहो बहुत ज़्यादा था. ये एक ये थे ना जनरल काकड़ जो चीफ आर्मी स्टाफ, तो ही वॉज वेरी. तो बेनज़ीर से एक दफ़ा उन्होंने कहा था, ये तो मुझे खुद नहीं होता है कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि फ़ौज किस तरह से मैंने किया है, जो राय हमवार की थी
جو وہ تھی ایک یہ سیکنڈ گورنمنٹ کے زمانے میں. اگر جنرل کاکڑ نہیں ہوتا نا تو میرے خیال وہ بھی 2 سال بھی نہیں چلتی وہ. بٹ ایون سیکنڈ گورنمنٹ میں اس وقت تو ہو گیا بے نظیر had تھا, to concede everything. اس وجہ سے بچ گئی تھی بے نظیر کہ اس کا کانٹرڈکشن ان کا فوج کا اس کے نواز شریف سے ہو گیا تھا. بٹ ایون بے نظیر کنسیڈرڈ ایوری, اور کیا اسٹینڈ لیا انہوں نے سیکنڈ گورنمنٹ میں. آئی تھنک اسکارڈ بائی ہر فرسٹ ایکسپیرینس شی سیڈ ٹھیک ہے آپ فارن پالیسی بھی آپ کریں وہ بھی کریں. اب یہ پتہ نہیں تم اس کو نہیں استعمال مت کرنا, یہ زیادہ ہو جائے گا. ہم لوگ گئے تھے کاٹیہانہ, یہ نان الائنڈ کانفرنس تھی, تو وہاں پہ نریسما راؤ بھی آئے ہوئے تھے انڈین. نریسما راؤ ہی تھے میرے خیال, آئی تھنک سو, ریولیوشنری فائنینس منسٹر جنہوں نے, ہاں میں یاد کر رہا ہوں کہ وہی تھے. یعنی خیر تو وہ تھے وہاں پہ سارے لوگ تھے. تو ہم لوگ جب جہاز میں بیٹھتے تھے نا پہ ہم لوگ ڈسکس کرتے تھے, تو ہم لوگ پوچھا میں کہ آپ نے کیوں نہیں ملی ان سے انڈین سے. وہ کہیں نہیں کیا ضرورت تھی فلانا کی تھی. تو پھر میرے خیال میں نے یا کسی اور نے آرگو کیا ہے کہ دیکھیں ملنے میں اتنی نواز شریف نے فلاں پھر ملا تھا, یا ضیاء الحق جو ہے وہ ہر ایک سے مل رہا تھا, وہ دہلی پہنچ گیا تھا. جب بہت زیادہ ہم نے پریس کیا نا تو کہتے ہیں ایک بات تو تم کو سمجھنی چاہیے نا, آئی ایم ناٹ پرائم منسٹر فرام پنجاب. تو وہی وتھ نواز شریف آلسو ونس وہ ظہیر الاسلام راحیل شریف اسپلٹ ہوا ڈیسائیڈ ہو چکا تھا. اس کے بعد پھر ڈان لیگ جنرل باجوہ کے آنے سے پہلے ہی ڈیسیجن واز ڈن. نواز شریف ڈیز ور نمبرڈ, ہی واز گوئنگ. اب وہ لوگ یہی نہیں سمجھتے نا, جیسے ان کا نواز شریف کا ہے, پتہ نہیں عادت ہے ان کی کہ جو چیف ساڈا بندہ ہونا چاہیے. ہاں اب ان کو یہ عقل کبھی بھی نہیں آئے 2-3 کے بعد بھی کہ جو ہے وہ ساڈا بندہ کوئی نہیں ہوتا ہے. تو خیر ہم سب کو پتہ ہے نواز صاحب یعنی ایک ہسٹری کا ایک وہ ہے کہ اس میں جنرل باجوہ کو انہوں نے 4تھے نمبر سے اٹھایا تھا, اور جب ان کو تسلی دی گئی کہ یہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہے. واقعی جو ہے شروع میں جب آئے تھے راحیل شریف کے بعد یہ, تو اس کے بعد جو ہے وہ شروع میں اس نے کافی وہ تھا کہ اس کی کوئی ارادے نہیں تھے, لیکن وہی جب کرسی پہ بیٹھتا ہے نا تو اس کا تبدیل ہو جاتا ہے. 3 مہینے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جنرل باجوہ نے ایک وہ کیا تھا, کچھ 25-30 جرنلسٹوں کو بلا کے جو ہے وہ اس کے پہلا شاید وہ تھا اس کا انٹریکشن. تو اس وقت ابھی نواز شریف ہٹے نہیں تھے, لیکن یہ آپ کو یاد ہوگا ایک سپریم کورٹ کا پہلا ججمنٹ تھا 3 ججز کا, پھر اس میں طے کیا تھا JIT بنائی جائے گی. اس کے بعد JIT شروع ہو گئی تھی, تو اس کے بعد جو ہے ایوری بڈی نیو کہ جو ہے وہ مطلب الٹیمیٹ کیا ہوگا ان کا. تو کسی نے کہا سوال کیا کہ اب نواز شریف اگر جائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے, اس پہ گڑبڑ ہو گئی ہے, مطلب کچھ ہوگا مطلب. تو اس کا جو ایروگنس جو تھا وہ بندہ ہے جس کو نواز شریف نے لے کے آیا. تو وہی میں سیٹ کا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, ہم نے بھٹو کو لٹکا دیا تھا, کیا ہوا. آئی مین لک ایٹ اٹ, دس کائنڈ آف ایروگنس, دس کائنڈ آف ایروگنس. اب اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوا تھا. پاکستان کی تاریخ بدل گئی ہے. دیٹ پرٹیکولر انسیڈنٹ, اس کا زخم جو ہے نا پاکستان سے وہ مٹنے کا نام لیتے ہیں, جو آپ کی ایک لحاظ سے فیڈریشن کو یہ تاریخ کے کبھی سبق نہیں سیکھتے ہیں نا, کبھی نہیں. pretty much lost سندھ فار ایور. آئی تھنک جو یہ ایک PTI والے بولتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کھل گئیں, باقی پوری ملک کی کھلی ہوئی تھی. ہم سب ایکسپیرینس کر چکے تھے, ہم دیکھ چکے تھے. کراچی کو بھی MQM کے کریک ڈاؤن کے بعد سمجھ میں آ گئی تھی. آپ ہی یہ سینٹرل پنجاب کے جو ہیں آپ ہی بچے تھے. اچھا ہے آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا فائنلی. تو وہ یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری تاریخ جو کہ دیکھیں نا, جس کو کہتے ہیں نا, مجھے بعض دفعہ لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ میریکل ہے جو کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جو آپ اور میں تو خاص کر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا اس ملک کے ساتھ, ڈیزرو نہیں کرتے تھے ہم. ہاں ایویں عوام کو برا بھلا کہتے ہیں, عوام تو بیچاری ٹھیک. عوام نے ہمیشہ یہ بات صحیح ہے, تم کہہ رہے تھے, بالکل اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں یہاں لوگ کھڑے نہیں ہوتے ہیں, غلط کہتے ہیں. بالکل غلط کہتے ہیں. ہر قدم پہ کھڑے ہوئے لوگ. میں نے MRD کی تحریک کی بات کی آپ سے, 68 کی موومنٹ انداز نہیں لگا سکتے ہیں. آئی ایم وٹنس ٹو آل دیٹ نا, تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس تاریخ سے پڑھا نہیں تھا میں نے. لوگ کہتے تھے کہ آپ ضیاء کے زمانے میں جو ریزسٹنس میڈیا تھا
کوڑے لگتے لوگوں کو، صحافیوں کو. اب کھڑا ہوتا ہے کوئی صحافی اس طرح کا؟ پبلک فلاگنگ. مسئلہ یہ ہے کہ یعنی یہ بالکل یعنی اس قوم کی جو ہے پوری تاریخ اسٹرگل پہ ہے. اب آپ اس کو دیکھ لیں بلوچستان میں جو یہ نہیں، ہم اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں نا، بٹ دیکھیں کہ وہاں پہ ہوا ہی نہیں ہوا. جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم وہ کیوں نہیں بنگلہ دیش بن جاتے، میں ان کو لوگ ہمیشہ کہتا ہوں دیکھو یہاں پہ ایک الگ الگ جگہوں پہ ڈائنمکس ہر صوبے کے الگ الگ ہے. یہاں پہ اس سے زیادہ کچھ ہو چکا ہے. اور ہم نے ڈیلیٹ بھی تو کر دی. کے پی میں جو ہے دیکھیں کچھ ہو رہا ہے. میں ابھی بھی دیکھیں وہاں پہ ان کی جو ہے کبھی ہوا ہے یہ کہ وہاں پہ احتجاج کریں شاپ کیپرس کو، یہاں سے وہ ان کو ہٹایا جائے سیکورٹی فورسز کو، حالانکہ وہ علاقے سب سے زیادہ جو ہے دہشت گردی کا شکار تھے. ہم نے ڈیلیٹ بھی تو کرتی ہے ہسٹری. اگر بنگال کیونکہ بنگلہ دیش بن گیا تو لینگویج موومنٹ کی پوری تاریخ موجود ہے. وہی لینگویج موومنٹ سندھ میں بھی ہوئی تھی. ہاں ہاں سندھ کی. اچھا ایک اور میں لوگ بھول جاتے ہیں، سب سے بڑی تحریک چلی تھی 1 یونٹ کے خلاف سندھ میں. لینگویج موومنٹ چلی، ہاری موومنٹ چلی، پھر 1 یونٹ کے خلاف چلی، پھر MRD چلی، پھر بے نظیر کا ریٹرن ہوا، پھر اینٹی مشرف، پھر بے نظیر کے قتل کے بعد چلی، پھر ابھی کنال موومنٹ. سندھ نے کب رزسٹ نہیں کیا؟ سب کی جگہ نہیں. پورے سندھ کی صرف میں نے اوور آل پاکستان دیکھا ہے نا. جو لوگ کہتے ہیں لوگ عوام کیوں نہیں کھڑی ہوتی، ان لوگوں سے پوچھو جب ہمیشہ کھڑی ہوئی. آج تھوڑا بہت جو بھی ہم ایک حد تک دیکھتے ہیں چیزیں، وہ اسی کے ثمرات ہیں یار، اس اسٹرگل کے. آپ افریقہ میں دیکھ لیں، بندے 30 35 40 سال بیٹھ جاتے ہیں. یہاں بندہ 8 سال بھی زیادہ نہیں بیٹھ سکتا ہے. سب کے خلاف تحریک سے ہٹایا گیا. ایوب خان کو تحریک سے، عوامی تحریک سے ہٹایا گیا. یہ مشرف کو عوامی تحریک سے ہٹایا گیا، اور ضیاء الحق کو عامی تحریک سے پاکستان عامی پارٹی نے ان کو ہٹایا گیا ہے. لیکن جب تک عوامی تحریک کا پریشر نہیں ہوگا، ایون آپ نے بیچ میں جب کہا MRD فیل ہو گئی، جس طرح برنی سینڈرز کی بھی موومنٹ میں فیلئر نہیں دیکھتا کوئی اب دوران. MRD کا امپیکٹ ہی یہ ہے کہ یس اس وقت ان کو وہ نہیں ملا، بٹ آئی تھنک انہوں نے وہ ایک جینی آؤٹ آف دا باٹل آ گیا تھا، اور وہ پہلے الیکشن کروا کر پھر ایونچولی بے نظیر کا آنا. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ہیپنز وداؤٹ MRD. بالکل نہیں. MRD کی جو نہیں، MRD کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن کیا تھا، لوگ بھول جاتے ہیں. جو 85 کا الیکشن ضیاء نے کیوں کروایا؟ جسٹ بیکاز آف دیٹ پریشر. تو یہ کہنا کہ ان کی جو ہے سب جو ایک لحاظ سے جو ہے نا کہ جو لوگوں نے جو اپنا خون دیا ہے یا تحریکیں چلائیں، اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی چیزیں آپ کو ملی ہیں. ایون PTI کی جو ابھی خیبر پختونخوا میں پاپولیرٹی ہے، آئی تھنک پشتون تحفظ موومنٹ پلیڈ اے ہیوج رول. یہ جو اب نعرہ PTI مارتی ہے، یہ PTM کا نعرہ ہے. نہیں اوور آل جو ہے نا پورا ایک سیاست پہ فرق پڑتا ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں. تو یہ کہنا کہ کہیں نہیں ہوا، یہ بالکل غلط ہے. یہ جو ہے سر لوگوں نے تھوڑے سے سوال بھیجے تھے، پر ابھی آپ کو کوئی نیئر شارٹ رن کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ نہیں ہے، تبدیلی کا لیکن چاند ایک اویکننگ بہت زیادہ ہے. یہ ایک چیز سب سے اچھی جو ہوئی ہے نا، اویکننگ ہے لوگوں میں. سم یعنی میں لوگوں سے تھوڑا سا ملتا رہتا ہوں، لوگوں نوجوانوں میں بھی، اور یہ بھی وہ بھی. لیکن مجھے اویکننگ جو پہلے مجھے بعض دفعہ 68 یاد آ جاتا ہے. وہ الگ بات ہے، کوئی اس طرح کی آرگنائز وہ نہیں ہے، بٹ یہاں پہ لوگوں میں اویکننگ بہت زیادہ ہے. اور خاص طور ینگ لوگ جو ہے نا، اس کو ہم انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتے. تبھی یہ ساری امینڈمنٹس کیوں لے کے آتے ہیں، ساری راستے بند کرنے کے لیے نا. بالکل سر ایسا ہے. لوگوں کے سوال ہیں. گورنمنٹ آف بلوچستان از انٹیگریٹنگ بلوچستان لیویز انٹو پولیس آل اوور بلوچستان ایکسیپٹ CM ایریا ڈیرا بختی. یور ٹیک آن دس؟ ناؤ آلموسٹ آل بلوچ سیپریٹسٹ گروپس except BRG are increasingly holding cities in their control like Zehri, Kachi, Bhag Nari and Mach. Can state policy counter separatist movement? دیکھیں بلوچستان کا سب مسئلہ جو کہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس کو صرف وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی. بلوچستان کا پورا مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکل ہے، یعنی بالکل پولیٹیکل ہے. کیونکہ میں یہ خاصا واسطہ بھی پڑا ہے لوگوں سے. جو اب میں مثال دیتا ہوں کہ جو ہے جب اکبر بگٹی کو جو تھے نا، اکبر بگٹی ہیز نیور بین ویری پاپولر امنگ دا نیشنلسٹ. اچھا جب آخر ان کے جو انتقال سے، یہ ہمارے اس کے اسیسنیشن سے پہلے تقریباً 6 مہینے پہلے، آئی وینٹ ٹو سی ہم ان ڈیرا بگٹی.
3 دن میں ساتھ رہا تھا. آلریڈی شورش شروع ہو گئی. مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ سارے راستے بند کریں گے تو یو ہیو فورس پیپل ٹو گو ٹو دس ایکسٹریم نا. آپ مجھے بتائیے کہ جو اس وقت جو پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے سرداروں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اس وقت بتائیں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے آپ کی تحریک کہاں چل رہی ہے لے کے؟ مکران. ناٹ ریلیونٹ. سردار آر ناٹ ریلیونٹ, کمپلیٹلی ریلیونٹ. دوسری بات ہے کہ یہ بالکل ان کو مجھے اچھی طرح میری تو بہت زیادہ بحث بھی لوگوں سے ہوئی تھی, ان کے جو ہوتے کیا کہتے ہیں سینئر کمانڈرس وغیرہ یہ فوج کے جو ہے جو وہاں پہ کرتے تھے. میں ان سے تو کہتے نہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے. میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ ابھی بھی دیکھیں آپ کہ جب بھی آپ نے الاؤ کیا تھوڑی بہت جو ہے سیاسی اس میں ان کو, تو چیزیں کم ہوئی ہیں. اب مجھے بتائیے کہ 2013 میں پہلے تو بائیکاٹ کیا تھا 2008 میں الیکشن نیشنلسٹ پارٹی, 2013 میں انہوں نے پھر پارٹیسپیٹ کیا اور ایک حد تک ان کو ایک وہ ملی, تو اس میں آپ اس وقت دیکھیں تو حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے تھے. جب آپ لوگوں کو سارے راستے بند کر دیں گے تو پھر یہ آپ کو شکایت پھر کیوں کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں لے کے. جو نوجوانوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں یا کہ اب ہر شخص جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ الیکشن یہاں کبھی کہ پورے پاکستان میں کبھی وہ نہیں ہوئے, لیکن بلوچستان میں تو ہینڈ پک لوگوں کو آپ لا کے بیٹھاتے ہیں نا. بالکل ایسا ہے. واٹ اسٹیپس مسٹ دا اسٹیٹ ٹیک اف اٹ ڈیسائڈس ٹو اینڈ ایکسٹریمزم فرام ناؤ آن؟ ایکسٹریمزم دیکھیں, دس از ناٹ, یہ بین کرنے سے گروپ کو جو ہے وہ ایکسٹریمزم ختم نہیں ہوتی ہے. ایکسٹریمزم ایک جو جس طرح سے آئیڈیالوجی جس طرح پھیلایا گیا ہے اور پھر دوبارہ میں ایک فریز سا بن گیا ہے کہ اس میں سب سے بڑا رول تو اسٹیٹ کا ہے. یعنی پاکستان کے اندر جو ہے ایکسٹریمزم جو ہے پھیلائی ہے وہ اسٹیٹ کی وجہ سے. جب ہم جب یعنی تھے یونیورسٹی میں تھے یا تھے, مجھے کبھی بھی یاد نہیں پڑتا ہے کہ ہم تو ہر چیز پہ بات کرتے تھے. کبھی مجھے خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی پہ بلاسفیمی لا لگ جائے گا. لے کے یہ جو ہے نا, یعنی آپ یہ ساری جو پروڈکٹ ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کریٹ کرتے کسی, لیکن یہ جو ایکسٹریمزم جو اس قسم کی تنظیمیں ایک حالات ایک ماحول میں وہ بڑھتی ہے نا, تو یہ جو ہے جو خود آپ نے پیدا کی ہے نا ساری ایکسٹریمزم پیدا. ایک تھوڑی سی زیادہ بات ہو جائے گی. دیکھیں ایکسٹریمزم از انشرائنڈ ان آور کانسٹیٹیوشن. ایسا ہی ہے. آپ کانسٹیٹیوشن اب زیادہ ہو جائے, آپ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھ دیں کہ فلانا شخص فلانا یہ جو کافر ہے فلانی ہے, اب اس کو تو پتہ نہیں, تو یہ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جو ہے آپ پہلے یہ تھا کہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا ہے غیر مسلم, اب آپ نے صدر بھی نہیں بن سکتا ہے, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ فرقے, پھر اسلام کے اندر بھی فرقے آپ تلاش کرتے ہیں کون بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو آپ ایک تنظیم, ایک جو پروڈکٹ ہے ان تمام پالیسیز کے, تو اس کو آپ بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ بند کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ زیادہ کر لیتے ہیں تو آپ کو بند بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس سے آپ کی ایکسٹریمزم ختم نہیں ہوتی ہے. آپ اچھا مجھے بتائیے, سب سے زیادہ جو لوگوں کی جو ہے ذہنیت جو بدلتی ہے, مائنڈ سیٹ جو ہے, جو ایک لحاظ سے دقیانوسی بھی کہہ لیں, ریگریسو کہہ لیں, یا جو ہے وہ آپ کو اپنی جو ہمارے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں اسکول میں, وہ پیدا کرتے ہیں مائنڈ سیٹ. آپ کی ہسٹری جو پیدا کرتے ہیں وہ مائنڈ سیٹ. اچھا اس سے مدرسوں میں نہیں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو آپ کی جو ہے جو اس قسم کی جو ایکسٹریمزم جو ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے جو تعلیم آپ کے اداروں سے حاصل کرتے ہیں, یعنی آپ کے جو آپ نصاب اٹھا کے دیکھ لیں, جو ہم لوگ جو ہماری تعلیم ہوتی تھی اس میں ہم ہر چیز تاریخ ہر قسم کی تاریخ پڑھتے تھے. یعنی مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جو اب میں تو دیکھا نہیں کہ کوئی مجھے بتایا تھا کہ جو تاریخ اب پڑھائی جاتی ہے وہ تو بالکل ہی جو ایک ہے نا کہ ایک تربیت گاہ بن جاتی. لیکن ایسا ہی ہے. ایز دا پاک افغان ٹاکس آر فیلنگ اینڈ ییلڈنگ نو ریزلٹ, واٹ از دا آپشن فار پاکستان ٹو ہینڈل TTP؟ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بن کے آیا ہے, لیکن ایک سب سے بڑی بات آتی ہے کہ دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے افغانستان حکومت کی بہت ذمہ داری آتی ہے, لیکن خود ہماری پالیسی کا کنفیوژن بھی تو اس میں آتا ہے نا. آپ کا جو ہے یعنی دس اے برڈن آف ہسٹری, اور جو کرس آف جیوگرافی بھی کہہ لیں. آپ نے جو ہے یہ ساری کی ساری جو ملیٹنسی جو ہے, ملیٹنسی آپ ایک وقت پیدا کی تھی نا آپ نے, جو آپ کی 80s میں اسی کی پیداوار ہے نا.
آپ نے جان بوجھ کے ٹرائبل ایریا کو سیمی اٹونومس رکھا کہ وہ لانچنگ پیڈ تھے یہاں سے، وہ تو آپ کے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے 90s میں آ کے جو ہے ان کو باقاعدہ، ہمیں سب یاد ہے کہ جاری آرگنائزیشن جو ہے چندے اوپنلی وہ کرتے تھے، آپ استعمال کرتے تھے ان کو، کہا آپ مجاہد کہتے تھے، اسلامی مجاہد کہتے تھے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ کو پریشر پڑا، آپ نے ایک ریورس کرنے کی کوشش کی، تو وہی لوگ جو آپ کے خلاف بھی ہو گئے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ دو چیز ہے کہ افغانستان سے، ایک تو ہمارے یہاں سب سے پالیسی غلط ہے، یہ بنیادی غلط سوچ جو ہے وہ یہ کہ ہم نے کبھی بھی افغانستان کو ایک اسٹیٹ کے طور پہ نہیں دیکھتے ہیں. 5واں صوبہ ہے نا ہمارا. اسٹیٹ تو ہم جیسے کہتے ہیں کہ جی کیا اس کو، اب پہلے آپ نے طالبان کو حمایت کرتے تو سمجھتے تھے کہ وہ طالبان ہمارے ساتھ میں، کبھی بھی نہیں ہوتے، پہلے بھی نہیں تھے. پہلی حکومت میں بھی جو واحد پاکستان ملک تھا جو انہوں نے تسلیم کیا تھا اس کو. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے بالکل. اچھا یہ اب ٹھیک ہے، وہ ایک جن باہر آ گیا، اب آپ کو ایک ریئل ایک اس میں مسئلے کا سامنا ہے، ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے پاکستان کے لیے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، کہ TTP جو ہے ایک مانسٹر کے طور پہ بنے اور اس کو فائدہ جو پہنچا ہے وہ طالبان کی حکومت آنے. طالبان اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ طالبان سمجھتے ہیں کہ جہادی بھائی ہیں، ان کے ساتھ ایک ہی ہے تنظیم. ہم نے کبھی بھی اس کو وہ کر کے دیکھا نہیں تھا. ہم تو خوش تھے کہ جب وہ طالبان آئیں گے تو ہمارا بارڈر بھی سیف ہو جائے گی، فلانا بھی ہو جائے گی. تو یہ تھا. دوسری بات یہ کہ یہ 4000 لوگوں کو لے کے کون آیا تھا؟ عمران خان بھی لگا دیتے نا. ٹھیک ہے عمران خان بھی اس وقت حکومت تھی، اس کا بھی تھا. یہ تو نیگوشیٹ کون کر رہا تھا؟ چائے کس نے پی سرینا میں؟ ہاں چائے کس نے پی سرینا میں؟ نہیں وہ تو بات کی چیز تھی نا. نہیں میں تو اس سے بات کی بات کر رہا ہوں، جب اس سے نیگوشیشن ہوئی تھی جن کو آپ نے لا کے بیٹھایا. مسلم خان کو کس نے رہا کیا تھا؟ یار تاریخ کو مست تو مت کرے نا. سر بہت سارے سوال ہیں بٹ ان کا بیسک کرکس یہی ہے، نارمل کیسے بنے ہم؟ پاکستان ایک نارمل ملک کیسے بنے؟ میں خیال اسی طرح بنیں گے جو لوگوں کو جس طرح سے اب جو اس کو کہتے ہیں نا، ہمیشہ ایک قول ہے کہ جب اپہیول جب ہوتی ہے نا اٹس اے گڈ تھنگ. تو چلیں ہم اس اپہیول سے گزریں گے تو شاید کچھ ہم بہتر ہوں گے. اور میں اتنا نا امید نہیں ہوں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ برے حالات ہیں بہت زیادہ، لیکن مایوسی جو ہے نا، یعنی میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں ابھی بھی، اب مجھے بتائیے کہ اتنی ساری سختیاں ہو رہی ہیں، کہاں پہ یہ ختم کر سکیں؟ سارا جو ہے انہوں نے میڈیا پہ کنٹرول کیا ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنا کنٹرول کبھی بھی نہیں تھا میڈیا میں، ملٹری گورنمنٹ میں نہیں تھا. اب آپ اینکر پرسن جو ہے جب تک ان کی کلیئرنس نہیں ہوتی جب تک نہیں آتے ہیں. اور سب گیسٹ گیسٹ جو آ رہا ہے، ہاں اب مسئلہ کہ، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جیسے سوشل میڈیا پہ ہم ابھی بیٹھے بات کریں تو آواز تو ختم نہیں ہو سکتی نا. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد. بٹ یہ بھی ایک فلپ سائڈ ہے کہ جتنی قدغنیں اب ہیں اتنی بھی کبھی نہیں بالکل. تھی، لیکن جتنی آزادی سے گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی بھی کبھی نہیں تھی. اس کی وجہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا، آپ دیکھیں کہ ایک اس کو جیسے مثال میں بتاتا ہوں، پہلے بہت آسان تھا کنٹرول کرنا. میں ٹائمس کے لیے کرتا تھا تو میں اپنی اسٹوری ٹائپ کرتا تھا، لے آتا تھا، پھر وہاں پہ جو ٹیلی گراف آفس میں ٹیلی پرنٹر پہ وہ فیتا کاٹتا تھا، ایک بندہ کنارے پہ بیٹھا ہوتا تھا، وہ وہیں سے جو ہے وہ اس کو جب اسٹوری پسند نہیں آتی تھی وہیں سے مار دیتا تھا، وہ جاتی نہیں تھی. یہ ہوتا تھا نا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس پہ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ جو ایک واقعہ ہوتا ہے اس کی تصویر جو ہے کھڑے کھڑے وہ بیچتا ہے، وہ آپ کو پوری دنیا میں نشر ہو رہی ہوتی ہے. اب کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے. ہاؤ کین یو ایکچولی؟ ٹھیک اس میں بہت ساری غلط چیزیں بھی آتی ہیں، لوگ یقین بھی کرتے ہیں اس چیز کو، لیکن جب آپ جو ہیں اس میڈیا کو بند کریں گے تو لوگ غلط باتوں پہ بھی یقین کریں گے. ہاں کنسپریسی تھیوریز کو ہوا ملتی ہے جب آپ بلیک آؤٹ کرتے ہیں تو گاڈ نوز واٹ ایکچولی ہیپنڈ. تھینک یو سر ایز آلویز، پلیجر. اب تو آئی تھنک ہماری ایک سبسٹینشیل آپ کے ساتھ باتیں بن گئی ہیں. ایک پوری وہ ایک اگر آپ نے ہیری پاٹر پڑھی ہو تو وہ ڈمبلڈور نا پینسل میں اپنی میموریز ڈال دیتا ہے، ہم اس طرح پینسل سے آپ کی میموریز نکالتے رہیں گے جب اسلام آباد آئیں گے. بس یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ تو نہیں ہو گیا اس میں. چلے خیر. جو ہیں زاہد صاحب کے فینس بہت سارے جو سن رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو آپ کامنٹ پڑھتے ہیں یا نہیں، یا ٹویٹر پہ
بتائیں زاہد صاحب کو کہ آپ کو کتنی پسند ہے ان کی کہانیاں سننا, اور ان کو جب لگے بہت زیادہ ہو رہا ہے آپ بولیں ہمیں اور سننی ہے. اس پرسنلی مجھے تو جینوئنلی اور سننی ہے. میں واپس جب بھی اسلام آباد آؤں گا آپ کو تنگ کرتا ہوں. آپ کی مہربانی ہے کہ آپ وقت دیتے ہیں ہمیشہ. نہیں, بہت بہت شکریہ, مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس قسم کی باتیں کر کے. مجھے سن کر بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ تو دونوں کا فائدہ ہو گیا. صحیح بات ہے. تھینک یو سر, تھینک یو تھینک یو سو ایوری مچ. ٹیک کیئر, خدا حافظ. چلیں.